جو نہایت رحمان اور نہایت رحیم ہیں۔ یہ الفاظ ہم استعمال تو کرتے ہیں، رحمان و رحیم کبھی غور نہیں کیا کہ ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ خدا باپ ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب ہم رحمان اور رحیم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مادہ رے ہے میم ہے، رحم، اور رحم وہ ہے کہ عورت کی ووم ہے جس میں بچہ ہوتا ہے۔ تو عورت جس بچے کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، جتنا اسے اس سے پیار ہوتا ہے اتنا ہی خدا کو پیار ہے، یا دوسرے الفاظ میں خدا کو ماں کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی خدا بڑا رحمان الرحیم ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہی تو وہ کرتی ہے، اگر ماں کی طرف سے ہے تو پھر کرتا ہے کیا ہے۔ یہ خیال اس لیے آیا کہ جب وہ تلاوت کی جا رہی تھی کہ وہ ایک عورت تھی اور مارتا تھی، تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے کتابت کی غلطی ہو، یہ لکھا ہوا کہ عورت تھی مارتی تھی، عورت ہے تو مارتی ہوگی، مارتا ہوگی تو نہیں ہوگی، مارتا تو مذکر ہوتا ہے۔ تو یہ تراجم کے جو مسائل ہیں کہ لکھا ہوا تو صحیح ہوتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو تب ہمیں کچھ احساس ہوتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آج ہم اس لیے ریلیونس تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ لسانیات میں ریلیونس تھیوری سب سے پہلے ارنسٹ گٹ نے اس کا ابتدا کیا۔ لوگ باتیں جانتے تھے لیکن کسی نے اس کو معقول طریقے سے پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بڑی معقول، سنجیدہ اور عالمانہ انداز میں انہیں کام کیا۔ کچھ اور لوگوں نے بھی لکھا۔ آخر یہ ریلیونس تھیوری ہے کیا بلا؟ کیوں اس کی ضرورت لسانیات میں پیش آ گئی؟ اور اگر یہ ریلیونس تھیوری نام کی کوئی چیز ہے تو کیا یہ بائبل کو سمجھنے میں ہماری کچھ مدد کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اختلافات جو ہیں چاروں اناجیل میں، ان پہ کچھ روشنی پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ ریلیونس تھیوری بہت ہی آسان اور بہت ہی مشکل ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی مشکل نہیں ہے، لیکن جس انداز سے کہی گئی ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو ہم آسان والی چیز لیں گے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر آبادی صرف گفتگو کرتی ہے، بولتی ہے، سنتی ہے، لکھتی کم ہے۔ تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہم بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا ان کے ذریعے سے ہم پورا مفہوم پہنچا دیتے ہیں یا نہیں پہنچا دیتے؟ یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر مصنف کے ذہن میں جو کچھ تھا اگر وہ تحریری شکل میں ہمارے پاس آ گیا ہے یا نہیں آیا، اگر نہیں آیا ہے تو اس میں کیا کمی رہ گئی ہے، اور اگر آ گیا ہے تو پھر وہ ہے کیا؟ جن لوگوں کے لیے کہا گیا تھا وہ لوگ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ عہد عتیق کی بات کرتے ہیں تو وہ 3500 سال پہلے والے نہ موسیٰ رہے، نہ وہ قوم بنی اسرائیل رہی، نہ وہ تجربہ رہا جو ان کا تھا۔ جب آپ انجیل کی بات کرتے ہیں یا عہد جدید کی بات کرتے ہیں تو وہ جو پہلی صدی والے لوگ تھے اب وہ کہاں ہیں؟ انہیں جو مسائل درپیش تھے وہ کہاں ہیں؟ جو مسائل ان لوگوں کو درپیش تھے جن کا ذکر اناجیل میں آیا ہے وہ مختلف لوگ تھے بنسبت ان لوگوں کے جن کا ذکر خطوط میں آیا ہے۔ خطوط تو عام طور پر ان لوگوں کے لیے لکھے گئے ہیں جو غیر یہودی تھے اور انہوں نے مسیح کو قبول کر لیا تھا۔ اناجیل ان کے لیے عام طور پر لکھی گئی جو پہلے سے یہودی تھے اور بہت ساری باتیں مانتے تھے، تو وہ قاری بھی نہیں رہے، وہ سامعین نہیں ہیں، تو ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں؟ مصنف نہیں ہے، جن کے لیے لکھا گیا تھا وہ موجود نہیں ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے لیے لکھا ہی نہیں گیا، ہم مفت میں پڑھنے بیٹھ گئے، اپنے گلے میں ایک ڈھول ڈال لیا،
تو ہماری سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ کس حد تک صحیح آ رہا ہے اور کہاں غلط آ رہا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر ریلیونس تھیوری۔ ریلیونس تھیوری آپ سے یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ میں جزیرہ نہیں ہوتا، وہ اکیلا نہیں ہوتا، کسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ جب وہ معاشرے کا حصہ ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں مشترک ہوتی ہیں، اعمال بھی، افعال بھی اور اقوال بھی۔ جب وہ کسی لفظ کا استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ اگر اس لفظ سے بہت سارے لوگ پہلے سے واقف ہیں تو وہ اس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اس سے واقف نہیں ہے تو پھر تشریح کرتا ہے۔ مثلا مرقس کی انجیل میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ یونانیوں کے لیے لکھی گئی، تو مرقس کی انجیل میں جہاں کہیں آرامی یا عبرانی کے الفاظ آتے ہیں ان کا ساتھ میں ترجمہ بھی موجود ہے کہ مسیح نے کہا تلیتا قوم، جس کا ترجمہ ہے لڑکی اٹھ، کیونکہ بہت تلیتا قوم نہیں جانتے تھے، یہ مسیح کے اپنے الفاظ تو ہیں لیکن ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑا۔ متی میں مسیح کے الفاظ جو ہیں ان کا کہیں کوئی ترجمہ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ یہودیوں کے لیے، اور یہودی ان باتوں سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے۔ تو آپ صرف وہ بات کرتے ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہے۔ ریلیونس تھیوری آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ ارریلیونٹ بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بات کرتے ہیں جو دوسرے کے کسی نہ کسی طرح فائدے میں ہوتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے فائدے میں ہے۔ مثلا اگر آپ باہر جا کے کسی غیر مسیحی سے یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں کہ بپتسمے کا طریقہ کار کیا ہے، ڈبویا جائے، سر پہ پانی ڈالا جائے یا چھینٹے دیے جائیں، تو یہ بالکل ارریلیونٹ ہے، یہ اسے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔ یہ مسیحیوں کا داخلی مسئلہ ہے کہ کیسے دیا جائے، باہر کے لوگوں کو ہے نہیں، اس کی سمجھ میں تو بپتسمہ ہی نہیں آتا، تو اس کو تو آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھانا ہوگا۔ تو لہٰذا جب آپ باہر کے آدمی سے بات کریں گے تو آپ تو لفظ بپتسمہ استعمال نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کی وضاحت کریں گے۔ اندر کے لوگوں کے لیے جب آپ بپتسمہ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو اور کسی تشریح کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ آپ کا شیئرڈ نالج ہے، اور وہ جو شیئرڈ نالج ہے کہ وہ معلومات جو ہماری اور آپ کی سام بولنے والے کی اور سننے والوں کی ہوتی ہیں وہ انسائکلوپیڈک ہوتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اردو میں جب آپ لفظ گدھا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کئی خیالات آتے ہیں۔ ایک تو وہ 4 ٹانگوں والا جانور آتا ہے جس پہ سواری کرتے ہیں، ایک لفظ گدھے کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بار برداری کے جانور کا بھی استعمال آتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بہت محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بہت جوتے کھاتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑا ہٹھ دھرم ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بیوقوف ہوتا ہے، اور آج کل کے ماحول میں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ لاہور والے اسے کھاتے ہیں۔ تو یہ جو اتنی ساری معلومات ہیں، ہم لفظ گدھا کہہ کے یہ ساری معلومات نہیں پہنچا رہے ہوتے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ معلومات بہت ساری ہیں، لیکن جب ہم کسی کو کہتے ہیں ابے یار وہ تو گدھا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 4 ٹانگوں والا جانور ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گھاس کھاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صاحب اس پہ آپ سواری کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صاحب یہ بہت محنت مشقت کرتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ آپ کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ یہ احمق ہے، اس میں عقل کی کمی ہے۔ تو اتنی ساری معلومات میں سے آپ اتنی سی معلومات شیئر کرتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کنجوسی کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں، اور کنجوسی کا مظاہرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر آپ ساری معلومات شیئر کرنا شروع کر دیں تو دوسرا آدمی بور ہو جائے گا۔ وہ تمام معلومات اس کے لیے اس وقت ضروری نہیں ہیں۔ شاید اگر کوئی آدمی بہت کام کر رہا ہے تو اس وقت جب آپ کہتے ہیں یار وہ گدھے کی طرح سے کام کر رہا ہے، تو آپ باقی جتنی جو معلومات تھیں بے وقوفی کی وہ سارے تصورات ختم ہو گئے، ان کی طرف آپ اشارہ نہیں کر رہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ یار وہ آج میں نے سور کا شکار کیا،
اور دوسرا آدمی اس کے جواب میں یہ کہے یہ کب سے گدھا ہو گیا. عام آدمی کے پلے نہیں پڑتا، لیکن پاکستانیوں کے پلے پڑتا ہے کہ اب ہم گدھا کھاتے ہیں، اب وہ حلال ہو گیا ہے. اور باقاعدہ ٹی وی پہ بحث چلی کہ کیا گدھا حلال ہے یا نہیں، کیونکہ جس آدمی نے گدھا ذبح کر دیا تھا، جب اس نے کہا تو میں شرم نہیں آتی، اس نے کہا کس بات کی؟ کہا گدھا ذبح کیا. کہتے گدھا کیا تو کیا کیا ہے؟ گدھا حرام ہے. اس نے کہا نہیں، علماء سے جا کے معلوم کرو، گدھا حرام نہیں ہے. ٹی وی پہ پروگرام ہوا، علماء کرام بلائے گئے کہ گدھا حرام ہے یا نہیں. علماء کرام نے فرمایا وہ گدھا حرام ہے جو کسی کی ملکیت ہو، جو آوارہ گردی کرتا ہوا پکڑا جائے وہ حلال ہے. تو یہ بات ہماری سمجھ میں اس وقت آئی جو پہلے نہیں آتی تھی. پہلے ہم گدھے کو حرام ہی سمجھتے تھے، اب ان معلومات کے بعد اب وہ حلال جانور ہو گیا ہے، بشرطے کہ وہ کسی کی ملکیت نہ ہو. تو ہم جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کچھ معلومات وہاں پہنچاتے ہیں اور باقی معلومات وہاں نہیں پہنچاتے. کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے اس کا مفہوم محدود ہو جاتا ہے. مثلا تم گدھے کی طرح سے کام کر رہے ہو، تو کام کر رہے ہو نے مفہوم جو ہے وہ محدود کر دیا ہے کہ اب ہمارا اشارہ صرف کام کی طرف ہے، اس کی عقل مندی کی طرف نہیں ہے، اس کی ہٹ دھرمی کی طرف نہیں ہے، اس کی چار ٹانگیں ہونے کی طرف نہیں ہے، اس کے حلال ہونے کے بارے میں نہیں ہے. یہ آپ نے کہا یار بے وقوف ہے، بالکل گدھے کا گدھا ہے. اب یہ بالکل گدھے کا گدھا ہے، یہ آپ نے صرف اس کی بے وقوفی کی طرف اشارہ کیا ہے، باقی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں کیا. تو اب اگر یہ اصول ہے پہلا ریلیونس تھیوری کا کہ آپ صرف وہ بات کرتے ہیں جو دوسرے کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مثال آپ کو دیتے ہیں. اگر ایک صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں سے حیدرآباد کتنے گھنٹے کا سفر ہے، آپ کہتے ہیں کوئی 3 گھنٹے کا. وہ صاحب گدھے پہ بیٹھ جائیں تو ان کو 3 دن لگ جائیں گے، اور وہ آپ کو مارنا شروع کر دیں کہ یار 3 گھنٹے کیسے، مجھے تو 3 لگ گئے، گدھے پہ بیٹھ کے گیا تھا. تو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کی غلط فہمی ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک کا سفر کیا ہے، تو پیدل کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، گدھے کی بات نہیں کر رہا ہوتا. عام طور پر اب بسیں چلتی ہیں، ہم بس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ بس یہاں سے وہاں تک 3 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے. تو یہ محدود کرنے والا عمل جو ہے صرف ریلیونٹ انفارمیشن جاتی ہے، ارریلیونٹ انفارمیشن نہیں جاتی، اگرچہ وہ بہت ساری ہے. اب فرض کر لیجئے کہ وہ صاحب بیٹھے بس میں ہی بیٹھ گئے اور آپ نے کہا 3 گھنٹے لگتے ہیں، ان کو 3.5 گھنٹے لگ گئے. تو اب آپ ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ نے 3 گھنٹے کہا تھا، مجھے تو 3.5 گھنٹے میں اس نے پہنچایا. کہیں کہ بھائی 3 گھنٹے سے مراد 3 گھنٹے ایگزیکٹ نہیں ہوتے، 3 گھنٹے کے قریب ہوتے ہیں. 3 لگ جائے، 3.5 لگ جائے، 3.25 لگ جائیں، ہو سکتا ہے بہت سے چلا رہا ہو تو 3.25 گھنٹے میں پہنچ جائے. بے وقوف آدمی کس نے کہا تھا کہ گھڑی دیکھتے رہو کہ 3 گھنٹے پورے ہو، جہاں پہ وہاں پہ آپ نوری آباد پہ اتر جائیں کہ 3 گھنٹے پوری ہو گئے. لیکن جب کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کتنے بجے ہے، میں آپ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، آپ نے کہا ہے میں آپ کو چھوڑ دوں گا، لیکن آپ بتائیں فلائٹ کتنے بجے ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ فلائٹ 12 بجے کے بعد کی ہے. اب وہ 12 بجے کے بعد سے کب تک بیٹھا رہے آپ کا انتظار کرتا ہوا، اس کو ایگزیکٹ ٹائم چاہیے. آپ کہتے ہیں بھائی 12:30 بجے کی فلائٹ ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی 2 گھنٹے آپ کو پہلے پہنچنا ہے، 45 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا سفر ہے، ہم اتنے بجے چلیں گے. جب فلائٹ کا پوچھتا ہے تو آپ بالکل ایگزیکٹ بتاتے ہیں. جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، اور اگر اس نے ویسے پوچھا کیا ٹائم ہوا، آپ نے کہا 7:30 ہے، لیکن 7:30 نہیں تھے، 7:29 تھے. اب وہ آپ پہ مقدمہ کر لے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ صادق اور امین نہیں رہے ہیں. اگر اتنا ہی احمق ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس آدمی نے گھڑی اتاری ہوئی ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ٹائم کیا ہوا ہے، اب اس کو ایگزیکٹ ٹائم چاہیے، 7:30 نہیں چاہیے، 7:29 چاہیے تاکہ وہ اپنی گھڑی صحیح کر سکے. تو آپ اس پوری سچویشن کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کیا انفارمیشن مانگ رہا ہے اور میں کیا انفارمیشن دوں. اگر ویسے کسی نے پوچھ لیا بھئی کیا ٹائم ہوا ہوگا، آپ کو یار کوئی 8 بجنے والے ہوں گے، تو کوئی 8 بجنے والے سے
کوئی 8 بجے کے قریب ہے، آگے پیچھے ٹائم ہے، اس میں کوئی آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں چاہیے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ یار 8 بجے خبریں آئیں گی، مجھے دیکھنی ہے ٹائم کیا ہوا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ 8 بجنے میں 10 منٹ ہیں، اب آپ ایگزیکٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ ریلیونس تھیوری ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے۔ اب بڑی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جو حوالہ پڑھا گیا تھا لوقا سے، کہ ایک خاتون تھی جس کا نام مارسا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مارسا لڑکی کا نام ہوتا ہے، تو یہ بتانے کیا ضرورت تھی کہ صاحب ایک خاتون تھی جس کا نام مارسا تھا؟ یہ تو ایسے یہ خاتون تھی جس کا نام مریم تھا، تو بھائی خاتون کا نام مریم ہی ہوگا، خاتون کا نام موسیٰ تھوڑی ہوگا۔ تو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی تھی کہ ایک خاتون تھی جس کا نام مارسا تھا؟ بات یہ ہے کہ وہ مارسا عبرانی زبان کا لفظ ہے، وہ یونانی زبان کا ہے نہیں۔ تو جب یونانی زبان والا مارسا پڑھتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، تو وہاں لازمی یہ ضروری ہو گیا تھا کہ آپ بتائیں کہ ایک عورت تھی جس کا نام مارسا تھا۔ ہمارے یہاں مارسا نام ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، کون سی چیز ہے بھائی۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کا نام مریم تھا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عورت تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مریم عورت ہی کا نام ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا نام شمیم تھا، آپ پریشان ہیں کہ شمیم لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے اور لڑکے کا بھی نام بھی ہوتا ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا ایک خاتون تھی جن کا نام شمیم تھا، یا ایک صاحب تھے جن کا نام شمیم تھا۔ انگریزی میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شمیم اس کے پلے نہیں پڑ رہی، اس کو بتانا پڑے گا مرد ہے یا عورت ہے۔ ہمارے یہاں جو کہ کنفیوژن ہوتا ہے، تو لہٰذا ریلیونس تھیوری آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے آپ کوئی الفاظ لگاتے ہیں۔ پھر ریلیونس تھیوری کچھ آپ سے اور بھی کہتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس وقت تحریری شکل میں آ رہا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، اس میں اس شخص کا لب و لہجہ، آواز کا اتار چڑھاؤ، ہاتھ کے اور بھووں کے اشارے، وہ سارے کے سارے گم ہو گئے ہیں، جو کہ میسیج کا حصہ ہوتا ہے۔ جب آپ پیغام کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کو کچھ بتاتے ہیں تو آپ کچھ اشارے کرتے ہیں، وہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے۔ اب آپ کی سمجھ میں بات الٹی آتی ہے، اگر یہ ہو لکھا ہوا اسے دیکھو، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے اسے دیکھو، لیکن اگر کہنے والے نے یہ کہا اسے دیکھو، تو یہ جو مذاق اڑایا ہے اسے دیکھو اور ہاتھ سے اشارہ کیا، یہ تو غائب ہو گیا تحریر میں۔ تو ریلیونس تھیوری کہتے ہیں کہ اب ہم اس کی کیسے تشریح کریں کہ صحیح ہو، تو کچھ نہ کچھ پھر آگے پیچھے ہوگا کہ اسے دیکھو کیسی احمقانہ باتیں کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کو لگانا پڑے گا تاکہ معلوم ہو۔ تو یہ جو مصنف اپنی طرف سے لگا دیتا ہے یہ بددیانتی نہیں ہوتی، یہ تحریف نہیں ہے، یہ سمجھانے کی غرض سے ہے کہ آپ جو 2000 برس کے بعد یا 3500 برس کے بعد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ بھائی یہ اس کا مفہوم کیا تھا، اور جو کہ الفاظ سے ظاہر نہیں ہو رہا جب تک کہ کوئی ان کی وضاحت نہ کی جائے۔ آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وہ وہاں سے بوز پہنچے، بیت ایل کو پہلے بوز کہتے تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت لکھا جا رہا ہے جب اس جگہ کا نام اب بیت ایل ہے، اور اس زمانے میں پہلے کسی زمانے میں اس کا نام بوز تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم وہاں پہ پہنچے تھے تو اس وقت اس جگہ کا نام بیت ایل نہیں تھا، تاریخی طور پر غلط ہے، اس جگہ کا نام بوز تھا، لیکن ہمیں جاننا بھی چاہتے ہیں کہ آج اس بوز کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا نام بیت ایل ہے، اور اس کا نام آج تک یہی چلا آتا ہے۔ اب آپ چلے جائیں اسرائیل میں، اردن میں، اس علاقے میں، اور ان سے پوچھیں بیت ایل کہاں ہے، اگر کوئی آپ کو بتا دے تو لکھا ہوا تو آج اس کا نام یہی ہے۔ تو اس آج سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس وقت آپ پڑھ رہے ہیں آج کا آج 2017، بلکہ جس وقت مصنف نے لکھا تھا وہ آج تھا۔ تو آپ جب تشریح کرتے ہیں تو آپ الفاظ کو اس کے اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اس سیاق و سباق میں دیکھتے ہیں جن میں وہ الفاظ کہے گئے تھے، اور وہ آپ کو تاریخ سے معلوم ہوتے ہیں،
آثار قدیمہ سے معلوم ہوتے ہیں، مطالعے سے معلوم ہوتے ہیں، انسائکلوپیڈیا پڑھنے سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ جب یہ کتاب لکھی گئی اس کے ساتھ کوئی انسائکلوپیڈیا نہیں لکھا گیا، اس کے ساتھ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں اتاری گئی، لیکن یہ ان لوگوں کا عام روز مرہ کا یہ تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آپ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی ضرورت پیش نہیں آتی کہ آپ یہ کہیں کہ لاہور جو کہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے۔ معلوم ہے لاہور کیا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ لاہور جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے وہاں بھی گندگی کا یہی عالم ہے، تو اب آپ کا یہ ریلیونٹ ہو گیا یہ کہنا کہ دارالخلافہ کی یہ حالت ہے تو گاؤں کی کیا حالت ہوگی؟ آپ انگریز کے لیے لکھ رہے ہیں، وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ لاہور کیا ہے، اس کے باپ نے نہیں سنا لاہور، تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا لاہور جو پنجاب کا دارالخلافہ ہے، لیکن اس نے پنجاب بھی نہیں سنا، تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا لاہور جو پاکستان کے صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے۔ تو یہ معلومات جو آپ نے باہم پہنچائی ہیں یہ ریلیونٹ ہیں اس آدمی کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تو بہت ساری معلومات اس میں ہیں جو اس زمانے میں ریلیونٹ تھیں، آج نہیں ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ تو ہمیں مفہوم یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کے لیے یہ بات کیوں کہی گئی۔ کسی نے کہا، ایک مثال دی، دو عورتیں چکی پیستی ہوں، ان میں سے ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ عورتیں ہی چکی پیستی ہیں، مرد نہیں پیستے۔ ہمارے لیے یہ ریلیونٹ نہیں ہے کہ عورتیں چکی پیس رہی تھی، ہمیں معلوم ہے کہ عورتیں ہی چکی پیستی ہیں۔ یہ ماں ہوتی تھی جو 4 بجے اٹھ کے چکی پیسنا شروع کر دیتی تھی کہ صبح ان کو ناشتہ کرانا ہے، باپ یہ کام نہیں کرتا تھا۔ لیکن مغرب کے زمانے میں ایک تو چکی کا تصور موجود نہیں ہے، وہ ہینڈ مل پڑتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ہینڈ مل ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو بتا بھی دیں کہ بھئی 2 پتھر ہیں ایک کے اوپر دوسرا رکھ کے گھماتے ہیں تو کوئی بھی گھما سکتا ہے، بلکہ عورت تو بیچاری کمزور ہوتی ہے، اس کو نہیں گھمانا چاہیے، مرد کو گھمانا چاہیے، وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ کو یہ معلومات وہاں پہنچانی پڑے گی، جبکہ ہمیں بتانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ لوقا نے لکھا کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، اور لوقا کا جو ماحول ہے جن کے لیے لکھ رہا ہے وہ یونانی ہیں، وہاں پہ عورتیں آرام سے رہتی تھی، چکی نہیں پیستی تھی، فلسطین میں چکی پیستی تھی، تو اس لیے اس کو کہنا پڑا کہ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی۔ آگے لطیفہ ہے، آگے لطیفہ یہ ہے کہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ 2 ایک بستر پر لیٹے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ اب ہم جب پڑھتے ہیں 2 ایک بستر پر لیٹے ہوں گے تو ہمارا فعل جو ہے، ورب جو ہے لیٹے ہوں گے، یہ ہے مذکر کا صیغہ۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ 2 مرد لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ 2 مرد لیٹے ہوئے ایک بستر پہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ بدمعاشی کر رہے ہیں، یہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا ہے۔ یونانی میں یہ ہے کہ 2 لیٹے ہوں گے، اور وہ 2 لیٹے ہوں گے کا مطلب ہے کہ میاں بیوی لیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک کو خدا لے لے گا اور ایک کو چھوڑ دے گا۔ اب جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اب ریلیونٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ چونکہ غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ واضح کریں کہ میاں بیوی لیٹے ہوں گے، ان میں سے ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ تو ریلیونس تھیوری جو ہے، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف وہ باتیں آپ بیان کرتے ہیں جو ریلیونٹ ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے ریلیونٹ ہے، انگریز کے لیے قطعاً ریلیونٹ نہیں ہے، اس کے پلے نہیں پڑتی۔ ہم انگریزی میں بھی ترجمہ کریں گے اس لفظ کا اور پھر دیکھیں کیا یار کوئی چائے وائے کا بندوبست ہے، یا آپ پنجابی ہیں تو کوئی چائے شائے کا بندوبست ہے، یا آپ بلوچی ہیں تو کوئی چائے بائے کا بندوبست ہے۔ اگر آپ اس کا انگریزی میں یہ ترجمہ کریں، از دیر اینی ٹی وی، از اینی ٹی شی، ٹی تو سمجھ میں آ رہا ہے، شی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ شی کو پیش کے چکر میں کر رہے ہیں بھائی، اس کی نیت کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب چائے وائے کہتے ہیں یا چائے شائے کہتے ہیں تو یہ صرف چائے نہیں ہوتی ہے، یہ چائے کے ساتھ اور لوازمات بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہے، چائے بھی ہے، بسکٹ وغیرہ ہیں،
کچھ اور چیز ہے اس کے ساتھ اگر تو وہ ہے. تو یہ چائے شائے میں یا چائے وائے میں یہ سب کچھ آتا ہے. اب بعض دفعہ بڑا لطیفہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لفظ خود واؤ سے شروع ہو تو اردو میں مصیبت ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو کیا کہیں. پنجابی میں اگر شین سے لفظ پہلے شور ہو کہ شور، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے شور شور مچا رکھا ہے، کیونکہ ویسے تو آپ شین سے بناتے ہیں چائے شائے، بچہ چچا، لیکن شور شور نہیں کہتے، پھر آپ شور کچھ اور کہیں گے، کچھ کہنا پاؤ گا. تو یہ جو ریلیونٹ تھیوری ہے وہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے چائے کے ساتھ وائے لگایا ہے، جس کو ہماری پرانی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ محمل الفاظ ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہے. کوئی کتاب وتاب، وتاب کا کوئی نوکر ووکر، ووٹی شوٹی، ووٹی تو ہوتی ہے لیکن چھوٹی کیا ہوتی ہے، یہ بیکار لفظ ہے. لیکن ریلیونٹ تھیوری کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیکار نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں لفظ کے معنی نہیں ہے، اس لفظ کے معنی ہیں، اکیلے معنی نہیں ہیں لیکن مل کے اس کے معنی ہیں. شائے کے کوئی مفہوم نہیں ہے یا وائے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن جب وہ چائے کے ساتھ لگتا ہے تو اب یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. یہ اس معاشرے میں ضروری ہے، انگریزی کے معاشرے میں قطعاً ضروری نہیں ہے. لطیفہ یاد آیا، جب ہم انگلینڈ پڑھتے تھے ہماری ایک ٹیچر تھی، تو انہوں نے ایک دن کہا کہ میں آپ تمام بچوں سے بڑی خوش ہوں، میں آپ کو گھر پہ بلا کے چائے پلانی چاہتی ہوں، لیکن میرا گھر ہے چھوٹا، ایک وقت میں 5 بچوں سے زیادہ نہیں آ سکتے، بٹھاؤں گی کہاں پہ؟ تو میں نے نام یہ کہہ دیا فلاں دن فلائیں گے، فلاں دن فلائیں گے، تاکہ آپ لوگ آپس میں لڑیں نہیں اور آپ آ جائیں. جو انگریز تھے ان کو معلوم تھا، ہم جو مشرق کے لوگ تھے جیسے کورین تھے، ہم تھے، جاپانی ایک خاتون تھی، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. ہماری توقعات بالکل برعکس. 5 پاؤنڈ خرچ کیے ان کے گھر پہ تک اسٹاپ پہ پہنچنے کے، پھر پیدل چلے 2 میل، پھر وہاں سے وہ آ گئیں لینے کے لیے، ان کے گھر گئے اور انہیں کہا تھا کہ چائے کے پہ بلا رہے ہوں، اور انہیں صرف چائے کا 1 کپ پلایا، باتیں کی، چھٹی ہو گئی، جاؤ بھائی. ہم مشرقی لوگوں کو شکایت کہ یار اس نے بلایا ایسے ٹائم پر ہے جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، بدبخت نے چائے پلا کے ٹرخا دیا، 5 پاؤنڈ جانے کے لگے، 5 پاؤنڈ آنے کے، 10 پاؤنڈ جیب سے خرچ کیے، 4 میل پیدل چلے اور صرف 1 کپ چائے کا ملا. تو لڑکا ایک اسٹیون تھا انگریز تھا، اس نے کہا اس نے چائے کے لیے کہا تھا، چائے پلائی، اعتراض کس بات کا کہ چائے نہیں پلائی؟ بھائی 4 چائے پہ، لیکن چائے کے ساتھ کچھ اور، اس نے کہا اسے کچھ اور کہا تھا، کچھ اور پلاؤں گی. اب ہمارا مشرقی ماحول جو ہے جب وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو چائے پہ بلایا ہے تو صرف چائے کا 1 کپ آپ کو نہیں پلاتا، اور بھی لوازمات ہیں. یہ لوازمات کا ذکر خیر نہیں ہوتا. اگر انگریز کو بلانا ہے تو پھر آپ کو اس کو بتانا پڑے گا کہ بھئی چائے پہ بلا رہے ہو اور ساتھ میں باغل بھی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو بتانا پڑے گا تاکہ آپ کو اسی حساب سے آپ آئیں. تو بعض دفعہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ایک انجیل میں اور دوسری انجیل میں اور تیسری انجیل میں فرق دکھائی دے رہا ہے. تو یہ فرق اسی لیے نہیں ہے کہ لکھنے والے مختلف ہیں یا اس لیے کہ تحریف کی گئی ہے، بلکہ اس لیے یہ فرق ہے کہ آڈینس مختلف ہے، ان کے چونکہ سامعین مختلف ہیں تو لہذا توقعات بھی آپ کی مختلف ہیں. تو ان کو وہ واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں، ایک انجیل میں ہے کہ انہوں نے چھت ادھیڑ دی، ایک میں کہ انہوں نے چھت جو ہے وہ کھول دی. یونانی میں دیکھتے ہیں تو ایک میں چھت واقعی ادھیڑنے کا ذکر ہے اور ایک چھت کی جو ہے اینٹیں ہٹانے کا ذکر ہے. رومیوں کے ہاں چھتیں جو ہوتی تھی پکی ہوتی تھی جن پہ اینٹیں ہوتی تھیں، اندر کسی کو داخل کرنے کے لیے آپ کو اینٹیں ہٹانی ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ چھت ادھیڑی بھی جا سکتی ہے. لیکن یروشلم میں جو چھتیں تھیں وہ بالکل اسی طرح سے تھی جیسے پرانے زمانے میں ہماری چھتیں ہوتی تھیں، کچی ہوتی تھی، اس کے اوپر چٹائی ڈال دیتے تھے. پہلے آپ نے شتیر رکھ دیے، پھر چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھ دی، اس کے اوپر آپ نے چٹائیاں بچھا دیں، ان کے اوپر آپ نے مٹی بچھائی اور اوپر سے گارا پھیر دیا. اب آپ کو جگہ خالی کرنی ہے تو آپ کو وہ ادھیڑنا ہے اور ادھیڑ کے چٹائی الگ کرنی ہے، نیچے سے وہ چھوٹی لکڑیاں الگ ہٹانا ہے اور پھر الگ اتار لے گا. تو متی جب کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے تو چھت ادھیڑ دی، ان کی سمجھ میں آ رہا تھا.
کیونکہ رومیو کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ چھت کیسے ادھیڑی جا سکتی ہے جب تک کہ آپ اس کی اینٹیں نہیں ہٹائیں. تو لوکا کہتا ہے کہ چھت کی اینٹیں ہٹائی، تاکہ اگرچہ تاریخی طور پر صحیح نہیں ہے لیکن سمجھانے کی غرض سے بہت ضروری ہے. تو یہ اختلافات اس لیے آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سامعین مختلف ہیں اور وہ سامعین بالکل مختلف تھے. ان کے قارئین الگ تھے، ہمارے قارئین الگ ہیں. آپ ایک شجرہ نسب دیکھیں. اب یہ بڑا عجیب و غریب ہے. لوکا کی انجیل کے 3 باب میں مسیح کا شجرہ نسب ہے. تیسویں آیت سے شروع ہوتا ہے. ہم پورا نہیں پڑھیں گے، چند آیات پڑھیں گے. جب یسوع خود تعلیم دینے لگا قریباً 30 برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا. اب یہ لفظی ترجمے کی بیماری ہے، جیسا کہ سمجھا جاتا تھا یوسف کا بیٹا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی وہ یوسف کے نطفے سے تھا، جبکہ یہی لوکا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو کنواری مریم سے پیدا ہوا، وہ کسی کے نطفے سے نہیں ہے، نہ یوسف کے نہ کسی اور کے. تو یہ جو سمجھا جاتا تھا کا یونانی زبان میں مفہوم یہ ہے کہ لوگ غلط فہمی کی بنا پر یہ سمجھتے تھے کہ یوسف اس کا باپ ہے. وہ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ وہ جب مریم سے پیدا ہوئے تو اس وقت کوئی کسی کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے. اب وہ اس کا تھا، وہ اس کا تھا، وہ اس کا ہوتا تھا، اور آخر میں یہ ہے آخری آیت، اور وہ انوس کا بیٹا یعنی بیٹا، اور وہ سیس کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا. بھائی آدم تک تو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، یہ خدا کا بیچ میں گزرنے کی کون سی تک تھی؟ آدم تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، نہ روحانی بیٹا ہے نہ جسمانی بیٹا ہے، اور باقی سارے آپ جسمانیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ خدا کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ شروع میں وہ پہلے بیان کر کے آیا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو اس سے چونکہ یونانیوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا نے جنسی تعلقات پیدا کیے مریم کے ساتھ، تو اب یہ جو آدم ہے، آدم تو پہلا انسان ہے. اگر پہلا انسان ہے اور بیوی اس کی بعد میں وجود میں آ رہی ہے تو آدم کو کیسے وجود میں آ سکتا ہے اگر مباشرت کے نتیجے میں ہو؟ تو یہ مباشرت کا سوال نہیں ہے، یہ خدا سے تعلق اور ربط کا ذکر ہے. اس لیے اس قرب کو ظاہر کرنے کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا. یہ انفارمیشن ان کے لیے ریلیونٹ تھی. ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آدم کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آدم خدا کی نمائندگی کرتا تھا اور اس مفہوم میں وہ خدا کا بیٹا تھا. تو جب مسیح کے لیے الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ خدا کا بیٹا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خدا کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے. اس کا مفہوم وہ نہیں ہوگا جو آپ کے یہاں لیا جاتا ہے. تو مصنف بعض دفعہ وہ بات ذکر کرتا ہے جو آج ہمیں بالکل فضول دکھائی دیتی ہے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے بڑی ریلیونٹ تھی. کیونکہ ریلیونٹ تھیوری آپ سے یہی کہتی ہے کہ آپ ایسی کوئی بات نہیں کرتے جو فضول ہو. اگر آپ عقل مند آدمی ہیں، پاگل ہوتے ایک الگ بات ہے، تو عقل مند آدمی جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو وہ فضول نہیں ہوا کرتی. اور فوراً اس کے بعد وہ کہتا ہے پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی دہشت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ریڈرز کہانی جانتے ہیں، آدم کی کہانی سے واقف ہیں کہ اس کی آزمائش ہوئی تھی اور وہ ناکام رہا تھا. تو توقعات یہ ہیں کہ اگر یہ آدم کا بیٹا ہے تو یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا، یہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا. لیکن نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں، یہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ نہیں نکلتا، یہ خدا کا بیٹا ثابت ہوتا ہے، خدا سے اس کا تعلق قائم رہتا ہے، یہ خدا سے اپنا رشتہ ختم نہیں کرتا. اس لیے آپ کو آرڈر میں فرق دکھائی دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی واقعہ متی میں کہیں اور ہے، مرقس میں کہیں اور ہے، لوقا میں کہیں اور ہے، واقعہ آگے پیچھے ہو گئے. آگے پیچھے ہو جانے سے وہی مفہوم بدل گیا، کون سا صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہے. تو ریلیونس تھیوری یہ کہتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مصنف جو ہے جن لوگوں کے لیے لکھ رہا ہے ان کے لیے کس چیز کی ضرورت تھی. ایک بڑا تضاد دکھائی دیتا ہے، اتنا بڑا کانٹرڈکشن جس کی کوئی انتہا نہیں.
اور یہ ہے کہ باقی 3 اناجیل میں ہے کہ مسیح نے خانہ کعبہ کو غسل اس وقت دیا، پاک صاف اس وقت کیا، اور لوگوں کو بھگایا، چلو بھائی یہاں پہ کاروبار مت کرو، یہ خدا کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، یہ بزنس نہیں ہے، منڈی نہیں ہے۔ جب آخری دفعہ وہ یروشلم میں گئے، یوحنا میں یہ ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ گئے تو انہوں نے پہلی دفعہ صفائی شروع کر دی، تو کچھ لوگوں نے کہا 2 دفعہ کی جان چھڑانے کے لیے، لیکن 2 دفعہ نہیں کی، ایک ہی دفعہ کی، لیکن پہلے کی یا آخر میں کی؟ اگر پہلے کی تو آخر میں نہیں کی، اور اگر آخر میں کی تو پہلے نہیں کی، یہ تو تضاد ہے، فیصلہ کرو۔ اب آپ سامعین کو سامنے رکھیں، یوحنا کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو تمام یہودیت سے بھری پڑی دکھائی دیتی ہے، یہودیوں کی فلاں عید تھی تو یہودیوں کی فلاں عید تھی تو یہودیوں کی ایک اور عید تھی، تو یہ والے ہیں تو وہ والے ہیں تو ان کے امام ہیں تو کاہن ہیں تو سردار کاہن ہیں تو شریعت کا، پوری یہودیت کی شریعت سے بھری پڑی ہے۔ دوسرے لوگ تاریخی طور پر ایک ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ جب جناب مسیح آخر میں پہنچے تو انہوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ اس گھر کو پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسیح کو شروع سے اس بات کا احساس تھا کہ جب تک یہ ملا اور پادری موجود ہیں اس وقت تک یہ صحیح نہیں سدھریں گے، پہلے انہی سے ان کو پاک صاف کرو، نکالو ان کو۔ تو ریلیونس تھیوری آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کس کے لیے کون سی چیز کس وقت بیان کی جائے۔ اب آپ آتے ہیں ریلیونس تھیوری، اور آپ سے کیا کہتی ہے کہ ایک تو آپ وہ بات ساری باتیں نہیں کرتے، کچھ تھوڑی سی معلومات وہ ہم پہنچاتے ہیں، باقی معلومات لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے یہ باتیں کی جا رہی تھیں وہ اپنی تاریخ سے واقف تھے، اپنی شریعت سے واقف تھے، ان کے لیے یہ باتیں بتانی ضروری نہیں تھی، لیکن آج ہمیں وہ باتیں معلوم نہیں ہیں، یا تو ہم نے تورات نہیں پڑھی، یا دونوں عہد کے درمیان کی تاریخ سے ناواقف ہے، ہمیں معلوم نہیں یہودیوں کے کتنے فرقے تھے، ان کے عقائد کیا تھے۔ وہ تو سیدھا سا کہتا ہے کہ بھائی سیدھا صدوقی آئے، معلوم ہے صدوقی کیسے ہیں، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں، ہم تو صدیقی جانتے ہیں، صدوقی تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی وضاحت کی جائے اور کوئی تشریح و تفسیر کی جائے اور بتایا جائے کہ کیوں انہوں نے یہ سوال کیا، اور وہ سوال ان کے نزدیک کیوں ریلیونٹ تھا۔ ہمارے نزدیک سوال ریلیونٹ نہیں، ہمارے یہاں پہلے عقیدہ موجود ہے سارے زندہ کیے جائیں گے، ایک یوم قیامت ہے، تو ہمارے نزدیک یہ سوال اٹھانا کہ صاحب یہ کیسے زندہ کیے جائیں گے، وہ کس کی بیوی ہوگی، بڑی فضول ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہمارے لیے بھی ریلیونٹ ہے۔ مسیح نے کہا کہ مرنے کے بعد جب لوگ جی اٹھیں گے اور جہاں بھی جائیں، جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، وہاں پہ سوال یہ ہے کہ وہ مریں گے یا نہیں مریں گے۔ اگر وہ مرتے ہیں تو پھر ان کی وہی ضروریات ہیں جو ہماری ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کل ہم مر جائیں گے، تو لہذا ہم نے شادی کی، اولاد پیدا کی تاکہ ہمارا نام زندہ و تابندہ رہے، ہمارا نام اس دنیا سے مٹ نہ جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم مرتے ہیں، تو ہم امر رہنے کے لیے شادی کرتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، اور اگر بچے نہ ہوں تو مصیبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ لازمی ہے کہ چونکہ نام بیٹے سے چلے گا، بیٹی سے نہیں چلے گا، تو بیٹا ہونا چاہیے، اولاد نرینہ ہونا چاہیے۔ اگر اولاد نرینہ نہ ہو، لڑکا پیدا نہ ہو، تو لوگ بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں ہمارے ہاں کہ لڑکیاں جنے جا رہی ہے، 10 لڑکیاں جانتی، ایک لڑکا نہیں جنا جاتا، چلو اب دوسری سے کرتے ہیں، دوسری سے بھی نہیں، بیچ کی بھی چھٹی کرو، تیسری سے کرو، لائن لگا دیتے ہیں، معلوم ہوا 50 بچے ہو گئے۔ ہمارے ہاں عجیب اتفاق ہے کہ ایک صاحب تھے، 2 بھائی تھے، ایک کی 30 لڑکیاں تھیں اور دوسرے بھائی کے 30 لڑکے تھے۔ لڑکیوں والے کا ایک لڑکا نہیں تھا اور لڑکے والوں کی ایک لڑکی نہیں تھی، تو طے یہ ہوا کہ یہ دونوں خاندان آپس میں شادی کر لیں، کیونکہ مسلمانوں میں یہ جائز ہے، کزن سے شادی کر سکتے ہیں، تو لہذا یہ 30 کے 30 ادھر چلے گئے۔ اب نتیجہ یہ کہ 30 کی 30 جس گھر سے چلی گئی وہ گھر خالی ہو گیا، اب ان کو پھر دوسرا مکان کرائے پہ لینا پڑا کہ اب اتنے بڑے مکان کی ضرورت نہیں ہے، اب چھوٹی جگہ کی ضرورت ہے، تو ہم اس لیے بچے پیدا کرتے ہیں۔ اگر لوگ جنت میں جا کے مر جاتے ہیں
اب جو مسیح کا استدلال ہے، اگر جنت میں جا کے مر جائیں گے تو پھر لازمی ہے کہ ان کے لیے بیویوں کا انتظام کیا جائے، ہونی چاہیے، تاکہ وہ ان سے مباشرت کریں اور بچے پیدا ہوں۔ لیکن اگر وہ مرتے نہیں ہیں تو نام زندہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے زندہ بیٹھا ہوا ہے، تو شادی بیاہ کا یا جنسی تعلقات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں یہ انفارمیشن اس لیے ریلیونٹ ہے کہ ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا اسے حوریں ملیں گی، ہمارے یہاں وہ جنسی تعلقات کا تصور موجود ہے۔ تو یہ جو بات ہمیں ریلیونٹ لگ رہی تھی ہمارے معاشرے کے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو خدا کے کلام کی کوئی بات ریلیونٹ نہیں ہے، ساری ریلیونٹ ہے، کوئی کچھ معاشرے کے لیے، کوئی کسی معاشرے کے لیے۔ اب آپ چلے جائیں متی کے بالکل شروع میں، وہاں بھی ایک شجرہ نسب ہے۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ لفظ یسوع تو نام ہے، مسیح ٹائٹل ہے، کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ داؤد کا نام ہے، کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ ابراہیم کا نام ہے، کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کون ہے، کیونکہ یہودی ان ناموں سے واقف تھے، وہ مسیحا کے تصور سے بھی واقف تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ داؤد کون ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم کون ہے۔ تو چونکہ وہ جانتے تھے تو کوئی تشریح نہیں کی گئی۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم جو ہے وہ بیٹا ہے تارے کا فلاں کا، ہوتے ہوتے خدا تک لوکا کی طرح سے پہنچایا جائے۔ وہاں پہ لازمی تھا بتانا، یہاں پہ وہ لازمی نہیں تھا۔ جو لازمی نہیں تھا وہ ارریلیونٹ انفارمیشن تھی، اس لیے وہ بیان نہیں کی گئی۔ تضاد نہیں ہے دونوں میں کہ ایک میں 41 نام آ رہے ہیں، ایک میں 70 آ رہے ہیں، بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ریلیونس کا ہے مسئلہ۔ پھر داؤد کا جب ذکر آتا ہے تو عجیب و غریب ہے کہ پہلی دفعہ جب آتا ہے 5ویں آیت کے آخر میں ہے، 5ویں آیت ہے، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، 6 آیت، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ ابراہیم کے بارے میں نہیں کہا کہ ابراہیم نبی تھا، داؤد کے بارے میں کہا کہ صاحب بادشاہ تھا۔ کیا یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ تھا؟ معلوم تھا، لیکن داؤد کی مختلف حیثیتیں ہیں، وہ بادشاہ بھی ہے، کمانڈر ان چیف بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ تو یہاں پہ بادشاہ کی اس لیے ضرورت پیش آ رہی تھی کہ جو مسیحا کا تصور تھا وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہوگا اور خدا کی بادشاہی آ کے قائم کرے گا۔ تو اس کے لیے ریلیونٹ یہ تھا کہ آپ اس کا کسی بادشاہ سے جوڑے رشتہ۔ اگر ابراہیم سے ملتا ہے تو ابراہیم بادشاہ نہیں رہے۔ تو یہ خدا کی بادشاہی کا جو تصور ہے، بادشاہی کے تصور کے لیے بادشاہ کا تصور ہوتا ہے، وہ لازمی ہے کہ بادشاہ کی نسل سے ہی بادشاہ ہوگا۔ تو اس لیے داؤد کے ساتھ بادشاہ کا ذکر کیا گیا تاکہ وہ ریلیونٹ ہو جائے کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اور بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ بھی تخت پر ہی بیٹھتا ہے، کوئی دوسرا نہیں بیٹھا کرتا۔ تو بعض دفعہ جو آپ کو الفاظ بڑے فضول لگتے ہیں، یار ہمیں معلوم ہے داؤد کون تھا، کون سی تختی اس کے ذکر کر رہے گا کہ صاحب وہ بادشاہ تھا؟ کس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ بادشاہ تھا؟ سب کو معلوم ہے، معلوم ہے، لیکن ریلیونٹ یہ تھا کیونکہ اس کے بعد اس بچے کو آگے ابن داؤد کہنا ہے۔ تو اس ابن داؤد کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ نہیں کہ داؤد کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام داؤد ہے، اس کے باپ کا نام تو داؤد نہیں ہے، لیکن وہ داؤد کی نسل سے ہے۔ تو یہ وہ بادشاہ ہے جس کے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آنے والا بادشاہ جو ہے یہ وہ ہے۔ اس کے بعد 18ویں آیت میں اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو اکٹھے ہونے سے پہلے۔ یہاں پہ کوئی تعارف موجود نہیں ہے، صرف یہ کہہ دیا کہ اس کی ماں مریم۔ اسی معاشرے میں مریم بی بی رہتی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ مریم کون ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ مسیح کی والدہ ہے۔ تو صرف یہی کہہ دیا کہ یسوع کی ماں مریم۔ لوقا میں جب آتا ہے وہ یونانی لوگ ہیں، وہ مریم سے واقف نہیں ہیں، تو وہاں پہ آ کے ایک لڑکی تھی، وہ کنواری تھی، غیر شادی شدہ تھی، اس کا نام مریم تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا۔ تو اتنی لمبی چوڑی تقریر کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان کے یہاں مریم جانا پہچانا نام نہیں ہے، نہ مریم، نہ یونانی زبان میں مریا، یہ اس نام سے واقف نہیں ہیں۔ یونانیوں کے نام بالکل الگ ہیں،
وہاں پہ اگر آپ کسی کا نام کہیں گے اس کا نام زوئے تھا تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ زوئے لڑکی کا نام ہے، معلوم ہے کہ یونانی میں زوئے لڑکی کا ہی نام ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ترجمہ کرنے والوں نے کمال کیا ہے۔ یہ پیدائش میں عجیب و غریب ہے، یہ عورت کا ذکر چلا آ رہا ہے، مرد اور عورت کا ذکر، اور تیسرے باب کی 20 اور 21 یہ ہم 2 آیتیں پڑھیں گے۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ بس 20ویں آیت کافی ہے۔ آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، عبرانی زبان میں حوا حج سے نکلا ہے، اور حج کے معنی زندگی کے ہیں، اس لیے وہ زندوں کی ماں ہے۔ یہ حج وہی ہے جو ہمارے یہاں عبدالحی ہوتا ہے، یہ حی بن جاتا ہے، وہاں پہ حج ہے، تو بھائی اس کا نام حوا اس لیے رکھا کہ وہ حج کی ماں ہے، وہاں حجیم کی ماں ہے، جتنے بھی زندہ ہیں۔ وہاں پہ ایک ورڈ پلے ہے، اور ورڈ پلے یہ ہے کہ صاحب وہ جو ہے اس کا نام حوا ہے کیونکہ وہ حجیم کی ماں ہے۔ جب لاطین یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا جناب مسیح کو سے کوئی تقریباً 350 برس پہلے، ان کو پریشانی یہ تھی کہ آپ کہہ دیں کہ لڑکی کا نام جو ہے وہ ایوا تھا، حوا کو ایوا کہتے ہیں اور ایوا لڑکی کا نام ہوتا ہے، لیکن اب ایوا جو ہے وہ ماں تھی زینڈین کی، تو بات ہی نہیں بنتی۔ انہوں نے ہر جگہ ایوا ترجمہ کیا۔ جب اس 20ویں آیت میں کہا ہے تو اس نے اپنی بیوی کا نام زوئے رکھا کیونکہ وہ زینڈین کی ماں ہے، کیونکہ یونانی زبان میں زوؤ کا مطلب زندہ ہونا ہے، کسی کا جاندار ہونا ہے، تو زوئے لڑکی کا نام ہوتا ہے، اور یہ وہی مفہوم ہے۔ اسی لیے جب آپ کہتے ہیں یہ زوآلوجی ہم پڑھ رہے ہیں تو زوآلوجی میں آپ جانوروں کا ذکر خیر پڑھتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں جو زندہ ہیں۔ بایولوجی کا آپ نے پھر کسی کہا کہ بایولوجی میں زندگی کے بارے میں ہے، اور یہ خاص طور پر جو جاندار ہیں یا جانور ہیں ہم ان کو زوآلوجی کہیں گے، یہ وہی زوان ہے جو جانور ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اس کا نام زوئے کیا تاکہ سمجھ میں آ سکے۔ مصنف یہ جو جب بھی کہتا ہے کہ وہ اس کا نام اس نے حوا رکھا، ہمارے نزدیک حوا رکھنے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ زندوں کی ماں ہے، جب تک کہ لازمی آپ یہ نہ کہیں کہ اس کا نام حوا رکھا کیونکہ ان تمام کی وہ ماں ہے جو کہ حی ہیں، جو زندہ ہیں۔ اب اگر اس کا یہی مفہوم ہے تو گڑبڑ ہے۔ جو مر گئے ان کی ماں نہیں ہے، وہ تو زندوں کی ماں ہے۔ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، وہ ان کی ماں نہیں ہے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں کا انتقال ہو گیا، ان کی چچا تایا سارے مر گئے، دادا پردادا، ان کی ماں نہیں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے زندوں کی ماں ہے۔ تو زندوں کی ماں کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں کہ جتنے لوگ زندہ ہیں وہ ان سب کی ماں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہم تمام کو زندگی ملی ہے حوا کے حوالے سے، کہ اگر حوا نہیں ہوتی تو ہم نہیں ہوتے، تو ہم زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ تو اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے مسیح کو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ ماں کے حوالے سے یا خدا باپ ہے، تو خدا باپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے نطفے سے ہیں، بلکہ ہمیں تمام زندگی خدا سے ملی ہے۔ اگر خدا نہیں ہوتا تو ہم بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ لسانیات میں ریلیونٹ تھیوری آپ سے یہ کہتے ہیں کہ مصنف جو کہتا ہے کچھ بھی فضول نہیں کہتا، وہ ریلیونٹ بات کرتا ہے۔ آپ کو فضول لگے، بات بڑی عجیب و غریب فضول بات ہے ہمارے نقطہ نظر سے۔ 4 باب کی پہلی آیت، آدم اپنی بیوی حوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ ہمیں معلوم ہے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی آپس میں مباشرت نہ کریں تو بچے پیدا نہیں ہوتے، اوپر سے نہیں ٹپکا کرتے۔ ابھی یہ بھی معلوم ہے ہمیں کہ جب وہ مباشرت کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ عورت حاملہ ہو جائے۔ جب تک عورت حاملہ نہیں ہے بچہ نہیں جان سکتی، تو یہ فضولیات کیوں بیان کی؟ یہ فضولیات نہیں ہیں، کیونکہ مسئلہ زبان کا ہے۔
عبرانی زبان میں مباشرت کے لیے اور کسی چیز کو جاننے کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اور اس لیے جب یہ کہتا ہے کہ یوسف نے مریم کو نہ جانا جب تک بیٹا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اس کو جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ میری بیوی ہے یا کیا ہے، اجنبی کی طرح سے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے کوئی مباشرت نہیں کی، ان سے کوئی جنسی تعلقات قائم نہیں کیے، لیکن لفظی طور پر اس کا ترجمہ جاننا ہے، یادع عبرانی زبان میں۔ اب جب اس کا ترجمہ یونانی میں کیا گیا تو ظاہر ہے کہ لفظی ترجمہ گنوس کے کیا گیا۔ اب یہ کہ آدم نے حوا کو جانا، اب واضح نہیں ہوتا تھا کہ کس حیثیت سے جانا، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، وہ پہلو سے نکلی ہے تو بیٹی ٹھہرتی ہے، اس سے نکلی ہے تو کس حیثیت سے، تو اس لیے کہنا پڑا کہ وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا ہوا، کیونکہ اس زبان میں لفظ کی وجہ سے مجبوری تھی، کیونکہ مباشرت کے لیے اور کوئی لفظ تھا نہیں۔ عربی میں بھی مسئلہ ہے، عربی مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں نہیں ہوا، اب اردو میں مباشرت ہم نے ایک خاص مفہوم کے لیے استعمال کیا ہوا ہے۔ عربی میں مباشرت کا مطلب ساتھ رہنا ہے، ایک ہی جگہ میں رہنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی میں ہیبیٹیشن رہنے کو کہتے ہیں، کہ بھئی جانور کی ہیبیٹیشن کہاں ہے، کہاں پائے جاتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے فلاں فلاں جگہ پایا جاتا ہے، یہ ہیبٹ ہے۔ اگر اکٹھے رہتے ہیں تو اکٹھے کے لیے لاطینی میں کو ہے، تو کو ہیبٹ اکٹھے رہنا، لیکن اب انگریزی میں کو ہیبٹ کے معنی صرف اکٹھے رہنا نہیں ہے بلکہ مباشرت کے مفہوم میں استعمال ہوا، ورنہ اکٹھے تو آپ ماں کے بھی رہتے ہیں، آپ اس سے مباشرت کرتے ہیں، بہن کے ساتھ رہتے ہیں، کہ کو ہیبٹ تو ہے۔ تو الفاظ کی وجہ سے پریشانی تھی، یہاں یادہ کی وجہ سے پریشانی تھی کہ اس کا معنی صرف جاننے کے ہیں، تو لازمی طور پر کہنا پڑا کہ یہ حاملہ ہوئی۔ ہمارے ماحول سے یہ ہوگا کہ بھئی خدا نے ان پہ نظر کرم فرمائی اور ان کے یہاں ایک بیٹا ہوا۔ اب ہمیں شاید پوری تفصیل نہ بتانا پڑے، کیونکہ ہماری اب ریلیونس تھیوری یہ کہتی ہے کہ وہ فضولیات آپ نہیں بتاتے جن سے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، تعارف کراتے ہیں، آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے فلاں سن میں ایک عورت سے شادی کی۔ بھائی عورت ہی سے کرتے ہیں، مردوں سے کون کرتا ہے؟ ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام یہ تھا، ہمارا نکاح پڑھا گیا، شادی ہو گئی، پھر ہم نے مباشرت کی، 1 سال کے بعد وہ حاملہ ہو گئی، اس سے بچہ ہوا اور وہ یہ تھا۔ تو لوگ یہ اس وقت آپ کہیں گے جب لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، تب آپ کو ان معلومات کا بہم پہنچانے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کا تقاضا یہ، ورنہ آپ جب کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے، یہ اس علم کا حصہ ہیں جو کہ معاشرے کو پورے کو شیئر کرتا ہے، تو یہ وہ شیئرڈ انسائکلوپیڈک نالج ہے، اس لیے آپ اس کی بات نہیں کرتے۔ آپ اگر آپ کہتے ہیں تاج محل، کسی آپ کو بتانا پڑتا ہے تاج محل کیا چیز ہے؟ انگریزی میں مصیبت یہ ہے کہ نہ تاج کے معنی آتے ہیں نہ محل کے معنی آتے ہیں، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ تاج محل کا ہے، ہمیں معلوم ہے تاج محل کا ہے۔ آپ مینار پاکستان کہتے ہیں، کوئی تشریح نہیں کرنی پڑتی، انگریز کو شاید بتانا پڑے کہ مینار پاکستان ہے کیا بلا اور کہاں ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ چونکہ ہمیں معلوم ہے تو ہم نہیں بتاتے، تمام کو معلوم۔ ہاں اگر صرف مصنف کو معلوم ہو اور قارئین کو معلوم نہ ہو تو پھر وہ وضاحت کرتا ہے۔ مثلا مصنف کو یہ معلوم ہے کہ بی بی مریم کنواری تھی، عام آدمی کو یہ معلوم نہیں ہے۔ عام آدمی یہ جانتا ہے کہ یوسف ان کے والد ہیں کیونکہ انہیں پالا پوسا ہے، تو پھر اس کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ وہ کنواری تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو میرے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں وہ آدمی تھا، لیکن یہاں ضرورت نہیں تھی، جہاں ضرورت زبان کی مجبوری ہوتی ہے۔ تو عربی کا لفظ مباشرت کے معنی اکٹھے رہنے کے ہیں، تو اگر آپ اکٹھے رہتے ہیں تو آپ مباشرت کرتے ہیں،
آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ مباشرت کرتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے الگ نہیں ہوا ہوں شادی کے بعد. لیکن اگر آپ اردو میں کہیں گے کہ شادی کے بعد میں اپنے ماں باپ سے مباشرت کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے پاگل کا بچہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ سے کیا کر سکتا ہے، اور دوسرے ماں سے، اگر ماں سے مباشرت کرنی تھی تو شادی کاہے کو کی تھی بھائی، دوسری کیوں لے کے آیا تھا؟ جوان لے کے آ گیا، بڑھیا تو پہلے موجود تھی، بڑھیا سے مباشرت کرنی تھی. اب چونکہ یہاں گڑبڑ ہو جائے گی تو ہم نے اس لفظ کا مفہوم جب طے کر دیا ہے اور پورا معاشرہ جانتا ہے کہ مباشرت کا مطلب کیا ہے، تو ہمیں اب تشریح نہیں کرنی پڑتی کہ مباشرت میں ہوتا کیا ہے. آپ بیٹھ کے پوری تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں کہ مباشرت میں یہ ہوتا ہے تو کہیں گے یار آپ بائبل کی تفسیر کر رہے ہیں یا کوک یافتہ ہمیں سنا رہے ہیں. وہ اللہ کے بندے، ہمیں سب معلوم ہے کیا ہوتا ہے. تو جو معلوم ہوتا ہے اس کی بات آپ نہیں کرتے. اس لیے بہت ساری باتیں جو انہیں معلوم تھیں اور ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ ہمیں پھر بتانی پڑتی ہیں. ایک زبور ہے جو بہت ہی غلط سمجھا جاتا ہے. پنجابی میں چونکہ گاتے ہیں تو اس کا تقریباً وہی مفہوم لیا جاتا ہے جو ہم نے اردو میں لے لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی اب میری مدد کہاں سے آئے گی، میں پہاڑوں کی طرف تکتا ہوں. تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ میری مدد پہاڑوں سے آئے گی، جب کہ آپ عبرانی پڑھتے ہیں اور اس معاشرے سے واقف ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اور پھر اسی میں یہ ہے کہ بھئی وہ تیرا ڈنڈا جو ہے عصا، وہ بڑا بڑا ڈنڈا، وہ مجھے تسلی دیتا ہے، اور تیری لاٹھی جو چھوٹی سی ہے وہ مجھے تسلی دیتی ہے. بھئی ایک ہی ڈنڈا رکھ لے، بڑا ڈنڈا ہے تو چھوٹا ڈنڈا رکھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ پولیس والے کے پاس، بڑا افسر کے پاس چھوٹا ڈنڈا ہوتا ہے، بڑے پولیس والے کے پاس بڑا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ 32 بور اس کی یہی ہوتی ہے ڈنڈا. تو یہ تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہاڑ سے آ رہی تھی، یہ تو معلوم آتا ڈنڈے سے آ رہی ہے محنت مدد. کیا چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ آپ اس معاشرے سے واقف نہیں ہیں. وہ چونکہ معاشرے سے واقف تھے اس لیے تشریح نہیں کی گئی، وضاحت نہیں کی گئی. وہ یہ ہے کہ ایک چرواہا ہے، وہ اپنے ریوڑ کو لے کے گزر رہا ہے اور وہ رات کا وقت ہے اور وہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے اس میں سے گزر رہا ہے اور اس کی بھیڑیں اس کے ساتھ ہیں. اندھیرا ہے، پہاڑوں کے اوپر چیتے، شیر، بھیڑیے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم حملہ کریں اور ان جانوروں کو کھا جائیں. بھیڑیں بیچاری اندھیرے میں کیا کریں، کیسے معلوم ہو؟ تو وہ جو چرواہا ہے وہ 2 کام کرتا ہے کہ چونکہ ادھر پہاڑ ہے تو چھوٹی لاٹھی ہے، اس سے وہ مارتا ہے پہاڑ کو، ٹھک ٹھک ٹھک، اور اس ٹھک ٹھک سے معلوم ہوتا ہے بھیڑوں کو کہ جو ہے چرواہا ہے وہ آگے چل رہا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا وہ میں کرتے پیچھے چل پڑتی ہے. اب یہ جو چھوٹی ٹھک ٹھک ہے اس سے شیر کا دل نہیں دہلتا، بھیڑیے کا دل نہیں دہلتا، چیتے کا نہیں ڈلتا. اس کے لیے وہ بڑا موٹا ڈنڈا جو ہے وہ زمین پہ ڈھم 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 کرتا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو کہ بھائی کوئی آ رہا ہے اور مسلح ہے. تو اب یہ مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد پہاڑوں سے نہیں آئے گی، پہاڑوں پہ تو خطرہ ہے، وہاں پہ تو شیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. مدد کہاں سے آئے گی؟ مدد کرنے والا یہ بھیڑیا ہے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کے آگے آگے چل رہا ہے. اب جب آپ یہودی پڑھتا تھا اور سنتا تھا اپنے معاشرے میں، اس کے لیے یہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میرا مددگار میرا چرواہا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ میرا چرواہا میرا خدا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، وہ اس سے واقف تھا. مدد خدا کی طرف سے آئے گی، وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے آگے آگے چل رہا ہے، اور جب تک وہ زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن کیونکہ ہمیں یہ معلومات نہیں، ہم پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب لگتا ہے کہ 2 ڈنڈے لے کے پھر ایک چھوٹا ڈنڈا ایک بڑا ڈنڈا. ایک اور ڈنڈے کا ذکر ہے، وہ بھی عجیب و غریب ڈنڈا ہے، وہ پیدائش میں ہے 49 باب میں.
49 میں، ہاں 49 باب کی 10ویں آیت. ہم کیتھولک ترجمے اب کسی کے پاس ہے؟ یہ ہے، کیونکہ یہ بالکل لفظی ترجمہ ہے کیتھولک ترجمہ. اب آپ سنیے اور بتائیے کہ اس کا کیا مسئلہ بنتا ہے. 10ویں آیت. یہودا سے، ہم جانتے ہیں یہودا اس لڑکے کا نام بھی ہے اور اس کے قبیلے کا نام بھی یہودا ہوگا. یہودا سے حکمرانی کا عصا، یہ وہ بڑا بڑا ڈنڈا جدا نہ ہوگا، اور نہ ہی اس کے پاؤں میں سے بلم جاتا رہے گا. بلم ڈنڈا ہے، اس کے پیروں میں سے ڈنڈا نہیں نکلے گا. وہی اس کا کیا مطلب ہے؟ پیروں میں سے ڈنڈا نہیں نکلے گا. حکمرانی کا عصا جدا نہیں ہوگا اور اس کے پیروں میں سے بلم جاتا نہیں رہے گا، پیروں میں سے ڈنڈا نہیں جائے گا. یہ کون سا پیروں کا ڈنڈا ہے بھائی؟ انہوں نے پروٹسٹنٹ ترجمے میں کیا یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی سلطنت سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا. انہوں نے پیروں کے ڈنڈے کا ترجمہ کیا حکومت کا عصا، کہ بادشاہ جو ہے وہ ایک ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوتا ہے بہت بڑا عصا، اور یہ وہ ہے. لیکن عبرانی کیا کہہ رہی ہے؟ یسایہ میں ایک جگہ ہے کہ بادشاہ تمہارے دشمنوں کو، خدا جو ہے تمہارے دشمنوں کو گھیر کے آیا اور وہ اس کے پیروں کے بال صاف کر دے گا، مونڈ دے گا. عجیب و غریب پاگل پن ہے. سب سے زیادہ بال سر پہ ہوتے ہیں. اس کی ٹینڈ کرنی ہے، نواز شریف بنانا ہے یا بھٹو بنانا ہے تو اس کے سر کے بال صاف کر دیں. پیر پہ ویسے ہی کتنے بال ہوتے ہیں کہ پیر پہ بال. تو عبرانی زبان میں اس لفظ کا جس کا ترجمہ پیر کیا گیا ہے رگل، اور یہ وہی لفظ ہے جو اردو عربی میں رجل بن گیا ہے. اور جہاں ذکر آتا ہے قرآن مجید میں وضو کا تو وہ ارجلکم، تو رجل کی جمع ارجل ہے، پیر ہے. اس پیر کے یا ارجل کے دو معنی ہیں. اس ریگل کے معنی پیر کے بھی ہیں اور مرد کے اعلیٰ تناسل کے بھی ہیں. اس کے پیروں میں سے ڈنڈا نہیں جاتا رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے عبرانی زبان کے محاورے کا، کیونکہ اعلیٰ تناسل سے آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کی اولاد ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی. نہ انہوں نے صحیح سمجھا، انہوں نے لفظی ترجمہ کر دیا، انہوں نے سمجھا ہی نہیں صحیح. لیکن ریلیونٹ تھیوری میں یہ بتاتی ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور ہم بھی لفظ ڈنڈا جب استعمال کرتے ہیں اردو میں اس کے کئی معنی لیتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہوتا ہے جو عبرانی والا تھا. یہ نہیں ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب ہو بھائی. تو لیکن آپ کو تشریح نہیں کرنی پڑتی کہ کون سے ڈنڈا آپ اس وقت کہہ رہے ہیں. لوگوں کو، سننے والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جب آپ پڑھتے ہیں وہ کیسے اس کا مفہوم نکالتے تھے، ہم کیسے مفہوم نکالتے تھے کہ جس چیز کا ذکر خیر ہے وہ اس معاشرے کی کے اندر بہت ساری معلومات ہیں جو ان لوگوں کو سب کو معلوم ہے، جو بدقسمتی سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی. جب ہمیں معلوم نہیں ہوتی تو ہمارے بات پلے ہی نہیں پڑتی کہ ہے کیا. پریشان ہیں کہ کیا کریں یا کیا نہ کریں. اسی میں ایک بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے ہے روبن، اس کا تو صرف ذکر خیر ہے. اس کے بعد یہودا 9ویں آیت، شیر ببر کا بچہ ہے. شیر ببر کیا چیز ہے بھائی؟ جانور ہے. چلے بھائی. اس کے بعد اشکار 14ویں آیت، مضبوط گدھا ہے. گدھا بھی جانور ہے، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے. 17ویں آیت، دان راستے کا سانپ ہے. یہ بھی جاندار ہی ہے، وہی جانور ہی ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے 21ویں آیت میں، نفتالی ایسا ہے جیسے چھوٹی ہوئی ہرنی. ہرن بھی جانور ہے.
آگے آ جائیں 22ویں آیت. یوسف ایک پھلدار پودا ہے، ایسا پھلدار جس کی شاخیں دیوار پر پھیل گئی ہوں. تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا. اور ستایا. بھائی آج تک آپ نے دیکھا کہ تیر انداز جو ہیں وہ کبھی پودوں کے نشانے بنا رہے ہوں؟ جانوروں کے تو بناتے ہیں، پودے وودے کا کوئی بھی نہیں بناتا. بھائی یہ کیا ہے؟ عجیب ہے. یوسف ایک پھلدار پودا، سونٹے پر لگا ہوا پھلدار پودا، اس کی بیلیں دیوار پر چڑھ جاتی ہیں. تیر اندازوں نے اسے بہت چھیڑا اور مارا اور ستایا. بھائی یہ کیا ہے؟ اس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے. کہیں سے کوئی بات تو سمجھ میں آئے، بات پلے نہیں پڑ رہی. یہ جانوروں میں ایک تو پودا کیا کر رہا ہے اور پودے پہ کوئی تیر نہیں چلاتا. جوزف ایز اے فروٹفل وائن، یہاں پر بھی وہی ہے کہ انگور کی بیل ہے. A fruitful vine near a spring whose branches climb over a wall. اب نیچے دیکھیں فٹ نوٹ میں ہے. اور جوزف از اے وائلڈ کولٹ، a wild colt near a spring, a wild donkey on a trussed hill. کہ یوسف نوجوان گھوڑے کی مانند ہے، ایسا گھوڑا جو کسی چشمے کے قریب بیٹھا ہو. ایک جنگلی جانور ایک گدھے کی طرح سے ہے جو ایسی پہاڑیوں پر چڑھا ہوا ہو جو پہاڑیاں اس طرح سے ٹیرس کی صورت میں کٹی ہوئی. اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانوروں میں جانور ہی کوئی کام کر رہا ہوگا. یہ جانوروں میں بیل جو ہے یہ کوئی کام نہیں کر رہی، اور بیل پہ کوئی تیر نہیں چلاتا، لیکن گھوڑے پہ کوئی تیر چلاتا ہے، شکار کرے گا. جنگلی گدھے کا کرے گا، لیکن انگور کی بیل پہ کوئی تیر چلائے، کوئی پاگل ہے. اب یہ کیا ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس لفظ کے دو معنی ہیں. ان کی سمجھ میں جو مناسب معلوم ہوا، عام طور پر یہ انگور کی بیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ترجمہ کرنے والوں نے انگور کی بیل کر دیا. لیکن جو سننے والے تھے ان کو معلوم تھا پہلے سارے جانوروں کا نام آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، گدھا آ رہا ہے، ہرن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، تو اب جانور کا ہی ہوگا. اس میں پودا کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا؟ لیکن چونکہ اس کانٹیکسٹ کو ضائع کر دیا گیا تو بیٹھ کے وہ فٹ نوٹ جی ہے. تو اب آپ دیکھیں نتیجہ یہ ہوگا گڑبڑ ہو گئی ساری کی ساری. تو یہ بھائی یہ کولٹ ہے، گھوڑے کا بچہ ہے، جوان گھوڑا ہے. اور یہ جوان گھوڑا بھی کون سا ہے؟ جو کہ کسی چشمے کے قریب ہے، اور یہ جنگلی جانور کی طرح سے ہے جو ٹیرس کی صورت میں جو پہاڑیاں ہیں ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اس کا تو کوئی شکار کرے گا. اصلی جو سے پڑھنے والے یا سننے والے انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ پہلے سے سن رہے تھے یہ گھوڑا ہے، یہ جو شیر ہے، یہ سانپ ہے، یہ فلاں جانور ہے، یہ فلاں جانور ہے، یہ فلاں جانور ہے. تو توقع یہی تھا کہ اب جانور ہی کا ذکر آئے گا. لیکن وہاں پہ کچھ اور چیز نکل آئی، انہوں نے کر دیا کیونکہ اس لفظ کے دو معنی تھے. ہمیں اپنے بچپن کا واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے سایہ ہمیں بچپن میں کہانیاں سنایا کرتے تھے. تو چونکہ کچھ پڑھے لکھے تھے بدقسمتی سے، تو جنوں بھوتوں کی، پریوں کی دوسری کہانیاں سنایا کرتے تھے. گھر پہ پڑھاتے بھی ہمیں تھے. تو کتاب میں بھی کہانی تھی. کہانی یہ تھی کہ شیر نے یہ کہا، بھیڑیا بولا، چیتے نے یہ کہا، فلاں سارے جانور تھے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، اور آخر میں تھا کہ گڈریا بولا. ہمارے تایا نے پوچھا، بیٹے یہ گڈریا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے اندازہ لگایا شیر جانور ہے، بھیڑیا جانور ہے، چیتا جانور ہے،
فلاں چیز جانور ہے تو گڈریا بھی جانور ہوگا۔ بچے کی سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ سارے جانور ہیں، تو جانور میں یہ گڈریا انسان کیا کام کر رہا ہے؟ ہمیں تو معلوم نہیں تھا گڈریا کیا بلا ہوتی ہے، ہم چھوٹے بچے تھے، ہم نے کہا جانور ہوتا ہے، تو ہمارا وہ مذاق بڑھنا کرتا تھا یار گڈریا بھی جانور ہوتا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ توقعات کے برعکس ہے کہ اگر یہاں پہ آپ بیل ترجمہ کرتے تو لہٰذا انگریزی میں فٹ نوٹ میں صحیح ترجمہ کیا گیا کہ جانوروں میں جانوروں کا ہی ذکر خیر ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کسی کو کسی جانور سے تشبیہ دینا کوئی اس کی بے عزتی نہیں تھی۔ اگر یہ اعتراض ہو تو اب ہمیں پھر ریلیونٹ تھیوری کہتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں جب کسی کو جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جب شیر کہا جاتا ہے تو اس کی بہادری کا ذکر ہے، جب ہرن سے تشبیہ دی جاتی ہے بڑا تیز رفتار ہے، جب آپ اس کو کہتے ہیں یہ جنگلی گدھا ہے تو یہ آزاد ہے، یہ کسی کا نوکر غلام نہیں ہے اور خود کما کے کھاتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، سخت جان ہے۔ ان کے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اگر اب بھی ہمیں پریشانی ہو تو ہم ریلیونس تھیوری سے مدد لے سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کے نام اسد اللہ ہوتے ہیں، اللہ کا شیر، اسد اللہ غالب مرزا، ہم اللہ کا شیر کہتے ہیں، نام ہے، جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ ابن انشاء کبھی اپنا نام نہیں لکھتے تھے۔ آخر کسی نے پوچھ لیا کہ یہ تو آپ کا قلمی نام ہے ابن انشاء، آپ اصلی نام کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ اس میں ایک جانور کا نام آتا ہے۔ ان کا نام شیر محمد تھا تو وہ ابن انشاء لکھتے تھے۔ اب ہمارے ہاں جانوروں والے نام استعمال ہوتے ہیں، حسان استعمال ہوتا ہے جو گھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ چھوڑ دیجئے، یہ تو بڑی عزت والے جاندار ہیں اور جانور ہیں کہ شیر ہوا تو یہ ہوا تو گھوڑا ہوا، بڑے کمال کا۔ ہمارے یہاں تو فخریہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں تو مدینے کی کچھ گلیوں کا کتا ہوں۔ تو ہمارے یہاں بھی کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے، صرف بائبل میں دکھائی دے جائے تو معیوب ہو جاتا ہے، اپنے یہاں ہو تو کتے تک جائز ہوتا ہے، دوسرے کا شیر بھی پسند نہیں ہے۔ تو ریلیونس تھیوری آپ سے یہ کہتی ہے کہ آپ اس معاشرے میں پہنچنے کی کوشش کریں جن کے لیے یہ سب کچھ لکھا گیا تھا یا جن سے یہ کہا گیا تھا۔ آپ کو ایک عجیب مثال ملتی ہے کہ ایک عورت نے دیا جلایا، مسیح کی تمثیل میں ہے۔ مردوں کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ شام ہوتے دیے جلائیں، یہ عورتوں کا کام ہوتا تھا کہ وہ دیا جلائیں، لیکن مرد بھی دیے جلاتے تھے، اس لیے عورت کہنا لازمی ہو گیا۔ اور وہ یہ ہے کہ خانہ خدا جو تھا، خدا کا جو گھر تھا، اس میں وہ شام ہوتے ہی، بلکہ شام ہونے سے پہلے پہلے چراغ جلا دیا کرتے تھے تاکہ خدا کے گھر میں رات کے وقت اندھیرا نہ ہو۔ تو وہ کاہن یہ کام انجام دیتا تھا، تو اور وہ مرد ہوتا تھا، تو تاکہ غلط فہمی نہ ہو کہ کس نے دیا جلایا، کاہن نے جلایا یا عورت نے گھر میں جلایا، تو عورت کا ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ریلیونٹ تھا اس حوالے سے، تاکہ معلوم ہو کہ گھر میں یہ کاہن نہیں جلا رہا، گھر میں اگر وہ ہے بھی چھٹی پہ ہے تو گھر میں وہ نہیں جلائے گا، اس کی بیوی جلائے گی، یہ عورت کا کام تھا۔ جو ہمیں فضول لگ رہا ہے کہ عورت نے جلایا، ہمارے یہاں تو بھائی بجلی آ گئی کوئی بھی جلا دے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہی جلائے گی۔ لیکن اب بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ایک تصور موجود ہے کہ اندھیرے میں بدروحیں جن بھوت حملہ کرتے ہیں، تو شام ہونے سے پہلے پہلے لائٹ آن کر دو، کمرے میں کوئی ہو یا نہ ہو، ٹوائلٹ میں کوئی ہے یا نہیں ہے، ساری لائٹیں آن کر دو، جب مغرب کی اذان ہو گئی 5 منٹ کے بعد بجھا دو۔ اب جن بھوت نہیں آتے، جو ان کے آنے کا نزول کا وقت تھا اس وقت ہم نے لائٹیں جلا دی تھی، وہ روشنی سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں جن بھوت کو بھگانے کے لیے روشنی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو اب اس معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ پڑھتے ہیں کہ مسیح نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، اور یہ کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، تو اس کا مفہوم صرف یہی نہیں تھا کہ تم ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے آئے ہو، بلکہ تمہارے ہوتے ہوئے اور میرے ہوتے ہوئے جنات کا کیا کام۔
وہ تو میرے ہوتے ہوئے ویسے ہی بھاگ جائیں گے، بھائی میں تو روشنی ہوں۔ تو اس معاشرے میں کو جب سامنے رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کون سی چیز ریلیونٹ تھی، مصنف واضح نہیں کرتا کیونکہ وہ ساری معلومات لوگوں کو معلوم ہیں، ہمیں اس لیے واضح کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں وہ معلومات ہی نہیں ہے۔ رات ہم پڑھ رہے تھے، عجیب و غریب لگتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوقا کی انجیل میں ذکر آتا ہے حضرت یحییٰ کا۔ پہلے مسیح کا ذکر چل رہا ہے کہ مسیح کے بارے میں جب حیرت انتپاس نے یہ سنا کہ معجزے کرتا پھر رہا ہے کوئی شخص، اس نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی یحییٰ ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے جس کو میں نے مروا دیا تھا۔ اس کے بعد پوری کہانی آتی ہے کہ بھائی ایسے مروایا تھا، یہ ہوا تھا، اس کا سر سال میں لے کر گئے، اور اس کے فوراً بعد یہ ہے کہ یوحنا نے یہ کہا ابے وہ تو مر گیا، ابھی اس کا سر تو تھال میں لایا گیا تھا، یہ مر گیا، اب یہ کیا ہے؟ سننے والے جانتے تھے کہ یہ فلیش بیک ہے، کہ پیچھے کا واقعہ ہے، یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جس وقت کا ہے مصنف کو معلوم ہے کہ اب یوحنا مر چکا ہے، لیکن جو آگے کی بات آ رہی ہے کہ یوحنا نے یہ کہا، اس وقت یوحنا زندہ ہے۔ تو ہمیں ترجمے میں یہ واضح کرنا پڑے گا کہ جب یوحنا زندہ تھے تو اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا کہ اب مرا ہوا بول رہا ہے، کیونکہ بھائی اس کا سر رکھا ہوا ہے تھالی میں، اب سر بول رہا ہے۔ لیکن ان کو یہ غلط فہمی نہیں تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ فلیش بیک ہے۔ ہم جب فلموں میں دیکھتے ہیں یا ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے فلیش بیک کا، جس زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ اب جب سے کلر ٹی وی آ گیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ڈرامہ چل رہا ہے، بڑے کلر تصویریں چلی آ رہی ہیں، خاتون ہیں بڑے لباس میں بن ٹھن کے، اور اس کے بعد بلیک اینڈ وائٹ میں تصویر آ جاتی ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ فلیش بیک ہے کہ پہلے کا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، لڑکی کو یاد آ رہا ہے کہ اس وقت وہ مجھ سے ایسا پیار کرتا تھا اور اب جوتے مارتا ہے۔ تو ان کے یہاں فلیش بیک کا جو ٹیکنیک تھی وہاں بھی تھی، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، وہ جانتے تھے فلیش بیک ہے۔ اب ہمیں کسی کو نہیں بتانا پڑتا کہ یار یہ جو ہے اس کا رنگ اڑ نہیں گیا ہے، ٹی وی خراب نہیں ہو گیا ہے، اس کی پکچر ٹیوب میں خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ فلیش بیک ہے، پہلے کا کوئی واقعہ ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے جانتے ہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے ٹی وی نہیں دیکھا کبھی، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے، تو آپ کو پھر بتانا پڑے گا کہ بھائی یہ کالی تصویر اس لیے ہو گئی ہے، ٹی وی خراب نہیں ہوا ہے، یہ پہلے کا واقعہ ہے جو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں معاشرے میں رہ کے ہم جانتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں نہیں ہیں، نہ عہد جدید کے معاشرے میں ہے، نہ عہد عتیق کے معاشرے میں ہے، پھر بھی بہت ساری باتیں کامن ہیں۔ شاید آپ نے بتایا تھا کہ ایک وائٹ رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی کہ عہد جدید کے دستور اور رسوم، اردو میں کسی صاحب نے ترجمہ کر دیا، بشپ صاحب نے خود کیا یا کسی اور سے کروایا، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ترجمہ کر دیا۔ بڑی اچھی کتاب ہے، ہم نے وہ پڑھی۔ ایک میٹنگ میں ہم تھے لاہور میں، ہم نے کہا کہ بھئی ایک احمق آدمی نے اس کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے۔ بعد میں وہ احمق آدمی صاحب ہمارے سامنے آ گئے، گلے میں اتنی بڑی سلیب ڈالے ہوئے لوہے کی، انہوں نے کہا یہ میں ہوں، میں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ احمق کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا احمق اس لیے ہو گیا کہ کتاب لکھی تھی انگریز نے، انگریز بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ روٹی کیا چیز ہوتی ہے، وہ ڈبل روٹی سے واقف ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تنور کیا چیز ہوتی ہے، اس کا اوون اور ہمارے تنور میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس نے 10 صفحے کالے کیے ہیں کہ مٹی کا ایک بناتے ہیں گول سا، اس کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں، اس میں آگ جلاتے ہیں، جب وہ گرم ہو جاتا ہے تو آٹا جو ہے اس کو پکڑ کے وہ پہلے مارتا ہے، مار کے پتلا کر کے ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو گیلا کر کے اس کے اوپر رکھتا ہے، انتر ڈالتا ہے، پھر اس کو کانٹے سے نکالتا ہے، یہ روٹی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہم جو روز تنور کی روٹی کھا رہے ہیں، یہ ان کا ترجمہ کرنے کی کوئی تختی 10 صفحے کالے کر دیا آپ نے، بشپ صاحب ہے لیکن ہیں احمق،
ہم اپنے بیان سے نہیں پھریں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ روٹی کیا چیز ہوتی ہے. اور جب یہ ہے کہ مسیح نے روٹی لی اور توڑی، انگریز پڑھتے یار ڈبل روٹی لی، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کے تو پیس ایسے الگ الگ پہلے کیے ہوئے ہیں، اس کو تو ایک پیس جیسا چلا جائے. یہ بیٹھ کے اس کو بھی توڑ رہا ہے، بڑا کنجوس آدمی ہے. لیکن جب ہمارے یہاں روٹی آتے تو ایک ہی پورا یونٹ ہے، اس کو توڑنا لازمی ہے. اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح نے ایسا کیوں کیا، تو تب ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ روٹی توڑ کے کہ زیادہ کھا جائیں گے. یہودیوں کے یہاں یہ دستور تھا اور اب تک دستور ہے کہ وہ روٹی ہی استعمال کرتے ہیں. کہ گھر کا جو بڑا ہے، سربراہ جو ہے، باپ جو ہے، جب روٹی جاتی ہے تو اگر 4 بچے ہیں تاکہ یہ آپس میں لڑے نہیں، وہ اس روٹی کے 4 ٹکڑے کرتا ہے اور ہر ایک کو ایک ایک دیتا ہے. پہلے بیٹا یہ کھا لو تاکہ دوسری ٹھنڈی نہ ہو، وہ پھر بعد میں نکالیں گے. تو یہ باپ جو ہے، سربراہ جو ہے، وہ توڑ کے دیتا ہے. تو مسیح نے جب روٹی توڑی اور ان کو دی تو سربراہ کی حیثیت سے وہ یہ کام کر رہے تھے. اور یہودیوں میں یہاں جب عید فصح مناتے تھے تو سربراہ یہ کام کرتا تھا. تو یہ ہمیں عجیب و غریب لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ چھوٹے ہوئے ہیں، روٹی نہیں توڑ سکتے، یا روٹیاں کم پڑ رہی ہیں، ایک ہی روٹی رکھ دی 12 آدمی بٹھا دی، ایسے اتنے چھوٹے سے ٹکڑے آئیں گے، یہ کیا ہے؟ تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کے حصے کرے اور ہر ایک کو دے دے کہ یہ تمہارا، اور ہر ایک اپنا اٹھاتا چلا جائے. وہ آگے جا رہا ہے، وہ اس نے اپنا لے لیا، اس نے اپنا لے لیا، اس نے اپنا لے لیا. اب پہلے یہ کھاؤ تاکہ ضائع نہ ہو. ہمیں یاد ہے جب ہم پڑھتے تھے، انہوں نے پہلے دن ہمیں کھانا دے دیا. جہاں بیٹھے تھے کھانا آ گیا، مائک پہ بی بی نے تقریر کی. یہودن تھی، حیدر ان کا نام تھا. میرا نام حیدر ہے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حیدر یہودیوں کے نام ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ آج چونکہ ہمارے مہمان ہیں، آج آپ کو کھانا مل گیا ہے. کل سے آپ مہمان نہیں ہیں، کل سے آپ کھانا خود لیں گے. پلیٹیں فلاں جگہ ہے، وہاں سے اٹھائیں گے. لکھا ہوا ہے آج کیا ہے. اگر شوربے والی چیز ہے تو آپ پیالہ وہاں سے لیں گے، لائن میں لگیں گے، اور جب پہنچیں گے آپ کھانا نکالیں گے. اگر آپ نے جتنا کھانا نکالا اور وہ سارا کھا گئے تو آپ سے کچھ نہیں لیا جائے گا، اس کا پیمنٹ پہلے ہو چکا ہے. اگر آپ نے لیا اور آپ نے چھوڑ دیا تو آپ پہ فائن لگے گا. ایک دفعہ معاف ہے، دوسری دفعہ تنبیہ ہوگی، معاف کر دیا جائے گا. تیسری دفعہ سخت تنبیہ ہوگی، اور چوتھی دفعہ نکال دیا جائے گا یونیورسٹی سے. آپ کھانے کی توہین نہیں کر سکتے. اتنا لیں جتنا 10 دفعہ آپ لیں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. ہمارے یہاں تو شادی بیاہ پہ دیکھے جو حشر ہوتا ہے، یہ سختی ہے. ایک بورڈ تھا، سب کے نام لکھے ہوئے تھے. ان کے آگے جو ہے یہ مختلف وہ تھی پینے تھی، یہ لگاؤ مختلف کلر کی. او بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ناشتے کی ہے، پیلی والی، ہری والی دوپہر کے کھانے کی ہے، لال والی رات کے کھانے کی ہے. اور 1 ہفتہ پہلے آپ کو یہ ساری پینیں لگانی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا کس دن کھانا بنے گا اور کس دن نہیں بنانا. جو نہیں آ رہا وہ اپنا نہیں لگائے تاکہ ضائع نہ ہو. بس وقت 6 بجے ہمیں رات کا کھانا کھلاتے تھے. اور کھانا بھی کیا ہوتا تھا؟ 1 ٹوسٹ، 1 چائے کا کپ اور کٹی ہوئی کچی سبزیاں. کھاؤ. سبزی وبزی ویسے ہی نہیں کھائی جاتی. چلو آپ کا ہو کچھ گاجر واجر ہو کھا لیں. 6 بجے کھائیں. آدھی رات کو بھوک لگتی تھی. پھر ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ سیٹرڈے کو جاتے تھے بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آتے تھے، سیب ویب لا کے رکھ لیتے تھے. بھائی پیٹ تو بھرے، یہ بھوکا مارتے تھے. اگر ہم نے کہا یہ 6 بجے کھلانے کی تک کون سی ہے؟ ہائی ٹی تو آپ کہتے ہیں لیکن 6 بجے تک کون سی ہے؟ اور کہا صاحب آپ نے دیکھا نہیں، لوگ بعض دفعہ لکھنا بھول جاتے ہیں، یا آپ کو اس وقت بھوک نہیں ہوتی. آپ نے لکھا تھا کہ میں کھانا کھاؤں گا، لیکن آپ اس وقت نہیں کھا رہے، پیٹ خراب ہے، نہیں کھایا. 6 بجے ہم آپ کو کھانا کھلا دیتے ہیں. سرکاری طور پر کھانے کا ٹائم 7 بجے کا ہے. 7 بجے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ 6:45 بجے تک ختم کر لیں. 6:45 بجے جو باقی بچ جاتا ہے
ہم ٹیلی فون کرتے ہیں یتیم خانے میں کہ ہمارے پاس اتنے بچوں کا کھانا ہے، آپ آ کے لے جائیں، تو یتیم خانے والے آ کے لے جاتے ہیں تاکہ ضائع نہ ہو۔ اب اس معاشرے میں ایک چیز ہے، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے 1 بجے کھانا ہے۔ ہم ایک دن باہر گھوم رہے تھے اور کھانا لے کے نہیں گئے تھے، ہم نے کہا بھئی آج وہ ہے، کیا کرنا ہے، چھوڑو آ جائیں گے۔ لیٹ ہو گئے، 2 بجے ہوٹل میں گئے، ہم نے آرڈر دیا کھانے کا، اس نے سنی انسنی کر دی۔ پھر اس کو بلایا، بھائی کھانا چاہیے، پھر سنی انسنی۔ جب تیسری جب ہم نے کہا بھئی آپ کھانا نہیں دیں گے، اس نے کہا کھانا نہیں ملے گا۔ کھانے کا ٹائم جو ہے وہ 1 سے 1:30 تک ہے، ہوٹل میں بھی 1 سے 1:30 تک دوپہر کا کھانا ملتا ہے، اس کے بعد نہیں ملتا۔ اس وقت 2 بجے سے آپ نے کہنا شروع کیا، اس وقت 2:30 بج رہے ہیں، اس وقت کون آپ کو کھانا دے گا؟ ہمیں اندر ہونا ہے، کیونکہ ہم نے جو کھانا بنایا تھا وہ بنا لیا، جو باقی بچا تھا وہ یتیم خانوں میں بھیج دیا ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے۔ چائے پینی ہے تو حاضر ہے، جتنی پینی ہے، آپ تھرماس کا ہم تھرماس آپ کو لا دیں گے، لیکن کھانا نہیں ملے گا۔ عجیب و غریب قسم کے، اگر آپ اس معاشرے سے واقف نہیں ہیں، یہ جو شیئر نالج ہے اس کو آپ نہیں جانتے تو آپ کا پلے نہیں پڑتا۔ ایک دکان تھی، اس کے اوپر باہر لکھا ہوا تھا آکسفیم۔ اب آکسفیم آپ کے سمجھ میں آتا ہے کچھ؟ آکس جو ہے اس کا مطلب ہے آکسفرڈ، آکسفرڈ یونیورسٹی، اور علاقہ بھی آکسفرڈ ہے۔ فیم جو ہے وہ فیملی کا مخفف ہے، آکسفیم کا مقصد ہے آکسفرڈ فیملی ہوگا۔ ہم نے کہ شیشے میں سے جھانک کے دیکھا، پیچھے کچھ کتابیں نظر آئیں، ہم نے کہا لو بھیا بن گئی بات، اندر گھس گئے۔ معلومات سیکنڈ ہینڈ کتابیں ہیں اور ہر کتاب آپ کو 50 پیسے میں ملے گی۔ ہم نے ڈھونڈ لی 2-3 لے کے گئے، دوسری دفعہ پھر سیٹرڈے کو گئے، پھر ہم نے وہاں سے جا کے کتابیں لے لی 50 پیسے میں۔ ایک دن آ کر ہم نے کہا اچھا باقی کپڑے بچوں کے، آ گئے سارے کپڑوں کے بچے، پیچھے وہ کتابیں۔ ہم نے کہا ایک بات بتائیں، ایک تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ بچوں کے کپڑوں کی دکان پہ کتابیں کیا کر رہی ہیں، اور دوسری یہ کہ آپ 8 آنے میں کتاب بیچتے ہیں اتنی موٹی ڈکشنری، یہ 8 آنے میں آپ کو ویسے پوری پڑتی ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم خبر رکھتے ہیں اور لوگوں سے بھی ہم نے کہہ رکھا ہے کہ جو مکان چھوڑ رہا ہو اور وہ کتابوں کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتا، وہ کتابیں یہاں پہنچا دے، ہم اس کا 1 پیسہ نہیں دیتے، وہ فی سبیل اللہ ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم 8 آنے میں یہ کتابیں بیچتے ہیں، اس سے یہ بچوں کے کپڑے بناتے ہیں اور یہ سارے کپڑے یتیم خانوں میں جاتے ہیں اور فری جاتے ہیں۔ تو جب آپ آکسفیم کہتے تھے تو آپ کا اب سمجھ میں آنے لگتا تھا کہ آکسفیم کا مطلب کیا ہے۔ صرف یہ آکسفرڈ فیملی نہیں ہے، بلکہ آکسفرڈ میں رہنے والے لوگوں نے یہ بندوبست کر رکھا تھا کہ بچوں کے لیے، یتیم بچوں کے لیے یہ مفت کپڑے فراہم کریں گے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کتابیں مفت لیں اور مفت کتابیں بیچیں 50 پیسے میں، اور اس کا کام کریں، باقی لوگ اپنا جو ہے پیسے دیتے تھے۔ تو اگر اس کانٹیکس سے الگ ہو کہ آپ آکسفیم کی بات کریں گے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو کہ مالدار ہے لیکن ایک دوسرے کی مدد کر کے مالدار بنا ہے، اور اسے کماتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ یتیموں کو کپڑے باہم پہنچاتے ہیں۔ تو بالکل یہی صورتحال آپ کی بائبل پڑھتے وقت ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آکسفیم کیا ہے، آپ صرف لفظی ترجمہ دیکھ رہے ہیں اور پلے نہیں پڑ رہی بات کہ یہ ہے کیا، یہ کیوں ایسی بات کہی جا رہی ہے، اور ان لوگ کو معلوم تھا کہ کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور صرف اتنی کیوں کہی جا رہی ہے۔ اب ہمارے لیے اتنی نہیں چاہیے، ہمارے لیے اتنی بڑی چاہیے سمجھانے کے لیے، کیوں ہمارے پاس وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور بہت ساری باتیں جو وہاں پہ اتنی بڑی کہی گئی ہیں، جیسے وہ آدم اور حوا کا ذکر تھا، ہمیں صرف اتنی سی کہنی ہے ان کے یہاں بیٹا ہوا، بس ختم، ہمیں معلوم ہے بیٹے کیسے ہوتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ بتائیں سب کچھ کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا، ان کو یہ لازمی تھا کہ یہ بتائیں۔ تو یہ ہے آپ کی ریلیونس تھیوری یا RT، کہ کوئی بھی مصنف باشمول بائبل کے مصنفین کے کوئی فضول بات نہیں کرتا۔ نمبر 2،
جتنی بات کرتا ہے اتنی ہی بات کرتا ہے جتنی اس معاشرے میں ضروری ہوتی ہے، جو ضروری نہیں ہوتی اس کا ذکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ سب لوگ جانتے ہیں اور ان کے پاس ایک شیئرڈ انسائکلوپیڈک نالج ہے جس کی بنیاد پر انہیں معلوم ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ اردو میں پچھل پیری کہہ دیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، انگریز کو بتانی پڑے گی بھئی یہ ایک چڑیل ہوتی ہے، یہ خاتون ہوتی ہیں جو جن بھوت بن گئی ہوتی ہیں، ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو پچھل پیری کہتے ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے پچھل پیری کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہے کیسے ہوتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو یہ شک ہو کہ جو خاتون آ رہی ہیں یہ خاتون ہیں، یہ پچھل پیری ہیں، تو آپ ان کا پیر دیکھ لیں، اگر آگے کو منہ ہے پیروں کا تو یہ خاتون ہیں، اور اگر الٹے ہیں پیر تو یہ پچھل پیری ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ انگریز بیچارہ اس سے واقف نہیں ہے، اس کے یہاں جنات بھوت کے تصورات کچھ اور ہیں، اس کے یہاں ویمپائرز کا تصور ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو خون چوس جاتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ بلوچوں کے یہاں ایک مم کا تصور ہے، وہ مم جو ہے ایک بلا ہے، وہ بچوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے اور کام یہ کرتی ہے کہ بچوں کے تلوے چاٹتی ہے، بچوں کے تلوے چاٹ کے اس کا پیر جو ہے نیچے سے بالکل سیدھے کر دیتی ہے۔ اگر آپ کا سیدھا پیر ہو بالکل، یہ والا خم نہ ہو، تو آپ چل نہیں سکتے۔ یہ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ بیچ پہ خالی جگہ ہو، یہاں پہ ہوا دبے اور اس کے بعد آپ تو وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو مم کو چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہ جو مم ہے یہ ان بچوں کو لے جاتی ہے، چراتی ہے، چرانے کے بعد ان کے پیر چاٹتی ہے، ان کو چلنے کے قابل نہیں رکھتی، اپنا محتاج بنا دیتی ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مباشرت کرتی ہے۔ یہ مم کا پورا تصور ہے۔ وہاں پہ بچہ گم ہو جائے بلوچستان میں تو یہ ہوگا کہ مم اٹھا کے لے گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے مم کا تصور۔ اب اگر انگریزی میں آپ سنیں مائی مام ہیز ٹولڈ می، اور آپ یہ کہیں کہ مم نے مجھے بتایا ہے، تو بھائی معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اب بلوچوں کی مم اور انگریزوں کے مم میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ معاشرہ مختلف ہے۔ بلوچستان میں جو کہا جاتا ہے کہ مسنگ اتنے لوگ مسنگ ہو گئے، تو وہ پھر کیوں؟ یہ دوسری مم ہے، یہ بوٹ پہنتی ہے مم۔ تو اس لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، دقت اس لیے ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے وہ بات کہی گئی تھی اب ان کے قارئین اور سامعین بدل گئے ہیں، اور وہ بدل جانے کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بعض دفعہ ایک کہانی پڑھتے ہوئے کہ کیا ہے۔ اب وہ ایک جگہ ہے کہ مسجد جا رہے تھے تو ایک عورت تھی جس کو 12 برس سے مرض استحاضہ لگا ہوا تھا، خون بہتا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں اگر مسیح کے پوشاک کی جھالر چھو لوں تو میں شفا یاب ہو جاؤں گی۔ بے تقی چیز، بھیا مسیح کی پوشاک کو کہیں سے بھی چھو لیں آپ شفا یاب ہو جائیں گی۔ یہ جھالر ہی کون سی، ہمارے کپڑوں میں کون سی جھالریں لگی ہوئی ہیں؟ لیکن جب آپ یہودی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مذہبی لوگ تھے، خاص طور پر جو ان کے امام ہوا کرتے تھے، پریسٹ ہوا کرتے تھے، کاہن ہوا کرتے تھے، ان کے کپڑوں کے نیچے نیلے رنگ کی ایک گوٹ لگی ہوتی تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ نیلا رنگ آسمان کا ہے، آسمان پہ خدا رہتا ہے، جو خدا کی نمائندگی کرنے والا شخص ہے، اس کو اگر میں نے چھو لیا تو بچ جاؤں گی۔ تو وہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ فالتو یا فضول نہیں ہے، لیکن متی نے ذکر کیا، لوکا نہیں کرتے، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے معاشرے میں ایسے کپڑے کوئی پہنتا ہی نہیں، میں الٹا کروں تو وہ پوچھتے رہیں گے یہ کیا ہوتا ہے، فضولیات میں لگ جائیں گے۔ تو جن کے لیے ریلیونٹ تھا ان کے لیے بیان کیا گیا، جن کے لیے ریلیونٹ نہیں تھا ان کے لیے بیان نہیں کیا گیا۔ تو اب آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں تضاد، دیکھو جی متی نے تو جھالر کا ذکر کیا ہے، لوکا کھا گیا ہے، یا لوکا نے ذکر نہیں کیا متی نے بڑھا دیا، یہ تضاد ہے بائبل میں۔
بھئی یہ بائبل میں تضاد نہیں ہے، یہ آپ کے کھوپڑی میں تضاد ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اصل سامعین کون تھے، اصل قاری کون تھے، اور ان کے لیے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ آپ مولوی صاحب کہیں، آپ کے ذہن میں اب حالانکہ مولوی کا اب تصور بدل گیا ہے، اب وہ مولوی پہلے والا مولوی نہیں رہا، نہ اب وہ طالب روٹی مانگ کے لاتے ہیں، نہ جو گزارا کرتا ہے، نہ وہ سر پہ پگڑ باندھتا ہے، نہ کوئی۔ لیکن جب آپ شاعری میں ذکر کرتے ہیں تو آپ کو مولوی کی پگڑی کا ذکر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کا سمبل ہے۔ آج تو وہ ٹوپی پہنتا ہے، اب وہ پگڑیاں تو نہیں باندھتا، چند ایک ہے جو پگڑی باندھ کے بیٹھے ہو پرانے طرز والے، لیکن کیا ہو گیا بھائی، وہ پچھل پھیری آ گئی اس کو بھگانے میں۔ آپ دیکھیں کہ فراق کا نہیں، مجاز لکھنوی کی نظم ہے، آپ نے وہ سنا ہوگا گانے کی صورت میں، ہم کچھ اس کا حصہ سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ معاشرے کے اعتبار سے اس کی کیا بات ہے۔ جب آپ دوسری جگہ ترجمہ کریں گے تو پھر کیا کرنا پڑ جائے گا۔ رات ہنس ہنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل، پھر کسی شہناز لالا رخ کے کاشانے پہ چل، یہ اگر ممکن نہیں ہے دوست ویرانے میں چل، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ چار سو آکاش پر پھیلا ہوا تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال، آہا لیکن کون سمجھے کون جانے دل کا حال، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ وہ محل کی اوٹ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جو پیلا ذہن میں رہے کہ شاید نے پیلے کا ذکر کیوں کیا، یہ ریلیونس تھیوری ہے۔ وہ محل کی اوٹ سے نکلا وہ پیلا ماہتاب، جیسے ملا کا امامہ، جیسے بنیے کی کتاب، جیسے مفلس کی جوانی، جیسے بیوہ کا شباب، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، اور لمبی چوڑی ہے۔ لیکن یہ جو پیلے رنگ کا ذکر کیا ہے شاعر نے، یہ ریلیونٹ یہ ہے کہ مولوی کی جو پگڑی ہے وہ دھلتی نہیں ہے، ایک دفعہ اس نے باندھ لی، اس میں اتنے بل ہیں کہ جب بھی اس نے دیکھا میلی ہو گئی ہے وہ اس کو پھر کھول کے اور اس طرح سے لپیٹ لیتا ہے، پھر اندر سے سفید والے بل آ جاتے۔ بنیے کی جو ہے پوتھی، جو کتاب اس میں حساب کتاب رکھتا ہے، وہ بابا اعظم کے زمانے کی چلی آ رہے، باپ دادا سے وہ ادھار دیتا چلا رہا ہے، سب کا ذکر ہے، رکھے رکھے اس کے کاغذ پیلے ہو گئے ہیں۔ مفلس کی جوانی جو ہے، اب وہ جو پیلا ہے، مزے کی بات ہے کہ یہاں پہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو آپ اس کے ہاتھ پیلے کرنا کہتے ہیں، ابٹن اس کو ملتے ہیں، ہلدی ملتے ہیں، یہ پیلا ہے۔ لیکن مفلس کی جوانی ہو تو وہ پیلا رنگ اس کا اپنا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے۔ اور جیسے بیوہ کا شباب، بیوہ جو ہے اگر جوانی میں وہ اس کا ہو جائے تو کیا ہوگا، اس کا تو ابھی اس ابٹن لگایا تھا، اس کا رنگ انہوں نے گورا کیا تھا، ابھی بیچاری وہ ہو گئی تو وہ گورے رنگ کو اب کوئی پوچھتا نہیں، یہاں تک کہ اس کی جو چوڑیاں تھیں وہ بھی ان کو توڑ دیتی ہے کہ اپنے بیوہ ہونے کے ثبوت میں۔ تو یہ ریلیونس تھیوری آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا پیلے رنگ کا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ تھا اور ہمیں آپ انگریز کے سامنے یہ بات کریں، ان کے یہاں کوئی پیلے کپڑے نہیں پہنتا، ان کے یہاں کوئی ابٹن نہیں ملا جاتا، ان کے یہاں کوئی ہلدی نہیں لگا تھا۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہلدی وہ واحد دوا ہے جو عام زخم لگانے کے بعد لگائی جاتی ہے اور شادی کا زخم لگانے سے پہلے۔ تو اب وہ تو بیچارہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، تو ہمارے یہاں اس لیے یہ ضروری ہو جاتی ہیں کہ ہم اس معاشرے میں رہنے والے ہیں، تو اس بائبل کو سمجھنے کے لیے اس معاشرے میں اور اس زمانے میں جانا ہوگا، تب یہ سمجھ میں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے عام طور پر تضادات کے بارے میں لکھا ہے، وہ ان بیچاروں کی مجبوری یہی ہے کہ اس زمانے کی نہ تاریخ سے واقفیت ہے، نہ آثار قدیمہ سے واقف ہے، نہ ان لوگوں کے عقائد سے واقف ہے، نہ ان کے رسم و رواج سے واقف ہے، اس لیے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنا مطالعہ وسیع کیجیے، تو آپ کو کوئی بات بھی بائبل میں ارریلیونٹ دکھائی نہیں دے گی۔ شکریہ۔ اب پانی پیا جائے، پینے والا پانی مانگتا ہے۔